السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے صدیوں بعد ملا کوئی۔ ناول کی رائٹر ہیں لبنہ غزل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جشن نو کے شوق ہنگامے اپنے عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ گزرے ہوئے سال کے آخری شب کے وہ آخری لمحے آنے والے سال کے آٹوں میں دم توڑ رہے تھے اور وہ سب آنے والے سال کا استقبال کرنے میں مست تھے، مگر وہ ان سب سے الگ تھلگ بیٹھا سگریٹ کی کش لیتا ہوا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ یا آج کی رات تم کن سوچوں میں کھوئے ہوئے ہو عبید؟ اس کے دوست سلمان نے، جس کے گھر پر آج جس جشن نو کا اہتمام تھا، اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ سوچ رہا ہوں گزرے ہوئے سال میں نے کیا کچھ کھو دیا، اس نے آہ بھری، اور اب نئے سال میں کیا کیا پانا ہے۔ سلمان نے اسپرائٹ کا سپ لیتے ہوئے کہا تو عبید مایوسی سے مسکرا دیا۔ تم یہاں نئے سال کو خوش آمدید کہنے آئے ہو عبید، گزرے ہوئے سال پر رونے کے لیے نہیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ انجوائے کرو۔ سلمان اس کا ہاتھ تھام کر اسے رنگ و بو اور روشنیوں کے سیلاب میں لے کر آ گیا۔ سلمان کی بیوی ناہید اس کے دوسرے دوستوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ مسکراہٹوں کے تبادلے کر رہی تھی۔ کاش ہمنہ تم بھی میرے ساتھ ان خوشیوں کو انجوائے کرنے کے لیے آتی۔ عبید کے دل میں ایک آس سی اٹھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرا گئی۔ ناہید اپنے ساتھ ایک نہایت خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی کو لے کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سلمان بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ عبید، تم سمرہ سے تو پہلے نہیں ملے ہوگے؟ سلمان نے کہا۔ نہیں، آج پہلی بار ملنے کا اتفاق ہے۔ اس نے مسکرا کر سمرہ کی طرف دیکھا، جس کے گہرے رنگ کی لپسٹک لگے ہونٹوں کی مسکراہٹ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ پھر یہ اتفاق نہیں، حسن اتفاق ہے عبید، نئے سال کی یہ پہلی ملاقات ہے، سلمان نے مسکرا کر کہا۔ واقعی وہ ہنس دیا۔ عبید، یہ میری کزن ہے، کل شام کو ہی امریکہ سے آئی ہیں، اور سمرہ یہ سلمان کے گہرے اور سب سے عزیز دوست عبید ہیں۔ ناہید نے ان دونوں کا تعارف کرایا۔ ہیپی نیو ایئر۔ سمرہ نے اپنا خوبصورت سیاہ جالی دار گلوز پہنے ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ گلوز کے سیاہ سوراخوں میں سے اس کے ہاتھ کی گلابی جلد کا گداز جھانک رہا تھا۔ عبید اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی نئے سال کی مبارکباد دینے لگا تو ایک ہلکا سا لرزہ اس کے بدن میں آ گیا۔ یہ لرزہ اس کے گداز ہاتھ کے لمس کا تھا، جس نے اس کی رگوں میں اتر کر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ میں نے سنا ہے آپ سب سے الگ تھلگ بیٹھے ہیں۔ آج کی یہ رات تو تنہائیوں کی نظر کرنے کی نہیں، انجوائے کرنے کی ہے۔ سمرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو اس کی دل کی دھڑکنیں منتشر سی ہونے لگیں۔ مگر اب تنہا نہیں ہوں، عبید نے بے اختیار کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے خوبصورت تراش کے ہونٹ بڑے خوبصورت اور واضح انداز میں پھیل گئے تھے۔ تو پھر آئیے نا، نئے سال کی پہلی صبح کو خوش آمدید کہیں، تاکہ سارا سال خوشگوار و حسین گزرے۔ سمرہ اسے ساتھ لے کر چلی گئی۔ جب سال کے آغاز میں ہی خوبصورتی نگاہوں کو مل جائے تو پھر ہر لمحہ ہی خوبصورت گزرنا چاہیے سمرہ۔ وہ بھی اس سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ پھر وہ نئے سال کے استقبال میں کھو گیا۔ گزرے سال کی ساری تلخیاں سمرہ کے خوبصورت چہرے اس کی سحر زدہ آنکھوں میں ڈوب کر رہ گئیں۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کی راہوں میں بجھ جانے والی آنکھیں انتظار کی آگ میں جل رہی ہوں گی۔ نئے سال کی پہلی مبارکباد کا حق ہمنہ کا تھا، اس کی بچی کا تھا، جسے اس نے فراموش کر کے کسی اور کے دامن میں ڈال دیا تھا، اور ان منتظر آنکھوں کی سلگتی ہوئی آنچ کی پرواہ کیے بغیر سحر انگیز رہنائیوں میں ڈوبا رہا۔ نئی صبح کی پہلی کرن اس کی آنکھوں کے سامنے طلوع ہوئی تو ایک احساس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہمنہ نے آج کی رات تنہا اس کے بغیر گزار دی، اس نے سوچا تو ندامت کے احساس نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ جلدی سے گھبرا کر اٹھا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں رات کو سلمان نے اسے ٹھہرایا تھا۔ رات بھر کے جشن سے تھک کر اب وہ سب بے سدھ سو رہے تھے، اسی لیے اس نے سلمان یا ناہید کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ روشن صبح کے اجالے اب آہستہ آہستہ ساری کائنات پر پھیل رہے تھے۔ رات وہ سمرہ کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا تھا کہ کچھ بھی خبر نہ رہی تھی۔ اب گھر اور بیوی بچی کی یاد آئی تو احساس شرمندگی اس کی ذات کے گرد حصار کرنے لگا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ارے، ہمنہ نے رات کو دروازہ بھی بند نہ کیا، وہ سوچتا ہوا اندر آ گیا۔ برآمدے سے وہ اندر کمرے تک آیا، کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اسی وقت ہمنہ بچی کو لے کر باتھ روم سے نکلی۔ اوہ، وہ اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گیا۔ تم نے رات کو دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ نئی صبح کو پہلا ہی تلخ سوال عبید نے اس سے کیا، اس امید پر کہ شاید آپ کو گھر کا راستہ یاد آ جائے۔ رات بھر اس کے انتظار میں جاگی ہوئی آنکھوں میں ایک کرب سا کروٹیں لے رہا تھا۔ ان نگاہوں کا طنزیہ شکوہ صبح ہی صبح اسے پسند نہ آیا تھا۔ میں تمہیں بتائے بغیر تو نہیں گیا تھا، وہ تلخ ہونے لگا۔ معلوم ہے مجھے، آپ جشن نو منانے گئے تھے، اور جشن بھی ایسا تھا کہ آپ گھر کا راستہ بھول گئے۔ وہ اپنے لہجے کے طنز پر قابو نہ پا سکی تھی، اور کس طرح قابو کرتی اس باغی لہجے کو۔ عبید نے نہ صرف اسے فراموش کیا تھا بلکہ اپنی بچی کا بھی خیال نہ کیا تھا۔ وہ جو صبح سویرے اٹھ کر پہلے اپنی بچی کی صورت دیکھتا تھا، اب نئے سال کی پہلی صبح پر ہی اسے فراموش کر بیٹھا۔ ہمنہ کو ناراض ہونے اور غصہ کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ وہ اس لیے بھول گیا تھا
گھر پر میرے ساتھ جشن نو منانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی جائز ناراضگی پر بھی عبید کو خواہ مخواہ غصہ آنے لگا۔ ہاں واقعی کوئی نہیں تھا۔ اس کا تن سب آنسوؤں کی نمی میں ڈل گیا تھا۔ اس نے بچی کے کپڑے بدلوائے، اسے واکر میں ڈال کر باورچی خانے میں ساتھ لے آئی۔ عبید کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ اب میں اس قابل بھی نہیں رہی کہ آپ نئے سال کی مبارکباد سب سے پہلے مجھے دیں۔ میری تو یہ رات آنسوؤں میں ہی گزر گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، جن کے مقدر میں آنسو لکھے ہوں وہ تمہاری طرح روتے ہی رہتے ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو اس قابل چھوڑا ہی کب ہے کہ تم میرے ساتھ کہیں جا سکو؟ شادی سے پہلے میں آزادانہ ایسی محفلوں میں جاتا تھا، شادی کے بعد تو بس گھر کہیں ہو کر رہ گیا ہوں۔ سارے دوست مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ تم کہیں آتے جاتے نہیں ہو۔ اب سال بعد کہیں چلا گیا تو تم نے قیامت کھڑی کر دی۔ میری اپنی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر قدم پر تمہاری مرضی کا پابند ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یا تو اپنے آپ کو میرے مزاج کے مطابق ڈال لو یا پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے ذرا سے شکوے کو عبید کی الجھی ہوئی طبیعت برداشت نہ کر سکی تھی، اس لیے وہ چیخ کر بول اٹھا تھا۔ ہمنا نے اس کا یہ درست رویہ دیکھا تو آنسو آنکھوں میں ہی تھم گئے۔ اس کی طرح خاموش ہو گئے۔ وہ اب سوائے خاموشی کے اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے آگے بے بس تھی۔ اس کا پارا لمحوں میں ہی چڑھ جاتا تھا۔ غصہ تو جیسے اس کے ناک پر دھرا تھا۔ کوئی ذرا سی بھی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے پھر اس کے سامنے وہ کوئی بات نہ کر سکتی تھی۔ وہ غصے میں بول کر خفا ہو کر خود ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ اب اس سے بحث کرنا فضول تھا، اس لیے وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ یوں بھی ابھی بچی کی آیا آنے والی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنے اور اس کے درمیان تلخ حالات کا شائبہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی تھی۔ عبید کمرے میں گیا اور الماری میں سے اپنے استری کیے ہوئے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلا گیا۔ ناشتہ تیار کر کے وہ فارغ ہوئی تو بچی کی آیا آ گئی تھی۔ لو بھئی فیروزہ، بچی کو سنبھالو، میں تیار ہو لوں، آج پھر آفس سے دیر ہو جائے گی۔ اس نے بچی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ آیا نے بچی کو اس کی گود سے لے لیا تو وہ اپنے کپڑے استری کرنے چلی گئی۔ عبید بھی تیار ہو چکا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا تو ہمنا نے ناشتہ لگا دیا۔ دونوں نے نہایت خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ میں آج دوپہر کو لنچ پر تمہیں لینے نہ آ سکوں گا، عبید نے ناشتے کی میز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وجہ معلوم کر سکتی ہوں؟ ہمنا نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے آفس کے کام سے کہیں جانا ہے، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے اور میں وقت پر نہ آ سکوں تو تم انتظار ہی کرتی رہ جاؤ، اس نے بتایا۔ اچھی بات ہے، میں جلدی گھر آ جاؤں گی، اس نے بھی میز سے اٹھتے ہوئے کہا اور اندر کمرے میں آ گئی۔ عبید تیار تھا اور وہ اس سے پہلے آفس جاتا تھا۔ اپنی بائک کی چابیاں اٹھا کر وہ باہر آ گیا۔ میں جا رہا ہوں ہمنا، کھانے پر انتظار نہ کرنا، اس سے کہہ کر وہ بچی کی طرف آیا، اس سے پیار کیا اور پھر باہر نکل گیا۔ ہمنا بھی جلدی تیار ہوئی۔ اس کے آفس کی گاڑی باہر ہارن دے رہی تھی۔ اپنا پرس اٹھا کر وہ بھی بچی کی طرف آئی اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچی نے اسے دیکھ کر ضد کی اور اس کے پاس آنے کے لیے مچلنے لگی۔ آیا نے جلدی سے اس کا رخ دوسری جانب کر لیا اور ہمنا روتی ہوئی بچی کو چھوڑ کر اپنی ممتا اور دل پر پتھر رکھ کر باہر آ گئی۔ اگر بچی کی نعمت اس کے پاس نہ ہوتی تو گھر کے اس کشیدہ ماحول اور عبید کے اس رویے سے وہ پاگل ہو گئی ہوتی۔ آفس آ کر بھی اس کی ذہنی حالت بکھری بکھری سی رہی اور وہ عبید کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ گزرے ہوئے سال کی آخری شب وہ اس کے پاس ہی تھا۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسے جشن کا اہتمام نہ کرنا پڑا تھا اور نہ ہی اس نے وہ شب کسی دوست کے پاس جا کر گزاری تھی۔ نئے سال کی پہلی صبح کو میں سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہوں گا ہمنا۔ گزشتہ سال کی وہ آخری شب جب اس کے نصیب کا ستارہ نہیں ڈوبا تھا، جب عبید کی محبتوں کی خوبصورت پناہیں سے حاصل تھی۔ اب وہی عبید تھا اور وہ بھی وہی تھی، مگر محبت بدل چکی تھی۔ اس کے نصیب کے ستارے کی چمک مانند پڑتی جا رہی تھی۔ بچی کی پیدائش کے بعد ہمنا کو لازمی طور پر اپنی توجہ بچی کی جانب مبذول کرنا تھی۔ اس توجہ میں وہ اپنی طرف کوئی دھیان نہ دے پائی تھی۔ عبید کی طرف سے تھوڑی سی لاپرواہی اس نے برتی تھی، مگر اب ایسی بھی بے رخی یا بے اعتنائی اس کی طرف سے نہ تھی کہ عبید اسے ایسی سخت سزا سنا دیتا، بلکہ اس نے تو عمل بھی کر دکھایا تھا۔ ہمنا، اسے اس کی کلیگ سمینا نے پکارا تو وہ ایک دم چونک اٹھی۔ جی، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ آج آپ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ لگتا ہے رات بھر جاگ کر جشن نو منایا ہے۔ وہ سمینا کی بات سن کر اداسی سے مسکرا دی۔ ہاں، میں عبید کے ساتھ چلی گئی تھی، ان کے دوست کے گھر پر پروگرام تھا، واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی، اسی لیے نیند پوری نہ ہو سکی، اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا۔ اب بھرم تو رکھنا ہی تھا، اپنے ماتم اور سوگ کو اس نے جشن کا نام دے دیا تھا۔ میں تو جلدی سو گئی تھی، صبح آفس بھی تو آنا ہوتا ہے، سمینا نے کہا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مسز عرفان، آپ کا ٹیلی فون۔ سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی آپریٹر نے مسز سمینا عرفان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی اور وہ پھر اپنے خیالوں میں الجھ گئی۔ میں کب تک دنیا کے سامنے اپنی محبتوں کا بھرم رکھتی رہوں گی عبید؟
ابھی تو ہم نے زندگی کی ابتدا ہی کی تھی اور تم نے ابھی سے مجھے تھکا دیا۔ میری تھکن شاید اب تمہارے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہے، اسی لیے تم نے راہ بدلنے کی کوشش میں پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ ایک تھکی تھکی سی سانس لے کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اپنے کام میں آج اس کا دل نہ لگ رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ عبید کے فون کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ اسے لینے آ جائے، مگر اس کی مایوسیوں میں اس امید کا پھول نہ کھل سکا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ لنچ کے وقفے میں کئی لوگ گھر چلے جاتے تھے اور کچھ وہیں لنچ کر لیتے تھے۔ آج اسے لنچ کے وقفے میں یہاں دیکھ کر مسز عرفان پھر اس کے قریب آ گئیں۔ آج تم گھر نہیں گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، آج عبید کو ایک ضروری کام تھا، اسی لیے لینے نہیں آئیں گے۔ تم لنچ ساتھ لائی ہو؟ نہیں۔ پھر کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تم آج سست لگ رہی ہو، چلو میرے ساتھ، آج ہم دونوں کہیں باہر لنچ کر لیتے ہیں، تم فریش ہو جاؤ گی، انہوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مسز عرفان، آپ جائیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ ارے موڈ ابھی بن جائے گا، اس طرح تو تم بھوکی رہ جاؤ گی، آدھ گھنٹے تک ہم واپس آ جائیں گے۔ سمینہ عرفان نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا ہی لیا۔ شادی کے بعد آج پہلا موقع تھا کہ اس نے عبید کے بغیر کھانا کھایا تھا، اور عبید جو اس کے بغیر نوالا حلق میں نہ اتارتا تھا، آج اس کے بغیر کھانے کی روایت ڈالنے میں پہل کر لی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود سمینہ عرفان نے کھانے کا بل دیا۔ آج نئے سال کا پہلا دن تھا، نئے سال کی خوشی میں آج کا کھانا میری طرف سے، سمینہ عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا تو کئی خاموش آنسو اس کے دل کے اندر گر گئے۔ شام تک کا وقت اس نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ وہ گھر آئی تو جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن نے اسے بیمار سا کر دیا تھا۔ بچی سو رہی تھی اور فیروزہ اس کے کپڑے دھو رہی تھی۔ فیروزہ، کپڑے دھو کر مجھے اچھی سی چائے بنا دینا، فیروزہ سے کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر بچی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات بھر اس کے انتظار میں جاگتی ہوئی آنکھیں سارا دن کی بے آرامی کے باعث اب جل رہی تھیں، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چائے پی کر لمبی تان کر سو جائے۔ اسے چائے بنا کر دینے کے بعد فیروزہ جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ بیگم صاحب، اب تو آپ آ گئی ہیں، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ تم، اس نے نیند بھری آنکھوں سے کہا۔ فیروزہ چلی گئی تو چائے پی کر وہ دوبارہ لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں، مگر سکون کہاں تھا۔ تھکے ہوئے ذہن پر مسلسل کوئی جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ بار بار اپنی رات کی تنہائیوں کا دکھ اور عبید کی بے اعتنائیوں کا غم تازہ ہو کر آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں میں پھیل جاتا تھا۔ اس نے مشکل سے ان سب خیالات کو جھٹک کر سونے کی کوشش کی اور پھر اس کی آنکھ لگ ہی گئی۔ ابھی آنکھ لگے چند لمحے ہوئے تھے کہ بچی کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ جلتی ہوئی آنکھوں، الجھے ہوئے ذہن اور تھکے ہوئے جسم کی پرواہ کیے بغیر اس نے بچی کی جانب توجہ کر لی تھی۔ حالانکہ نیند اس کی آنکھوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر اتر رہی تھی اور نہ سونے اور مسلسل سوچنے کی وجہ سے سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بچی کی نیپی بدلنے اور اسے فیڈ کرانے کے بعد وہ بچی کو کمبل میں لپیٹ کر باہر آ گئی۔ موسم سرما کا آغاز تھا اور اب شامیں خنک ہو جایا کرتی تھی۔ اب باہر شام گہری ہوتے ہوتے رات کی سیاہی میں بدل چکی تھی اور اداس رات کی خنکی لمحہ بلمحہ بڑھنے لگی تو وہ اندر آ گئی۔ آج ابھی تک عبید نہیں آیا ہے، اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، خدا خیر کرے۔ وہ ڈر کر دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ دیر بچی سے کھیلنے اور اسے دل بہلانے کے بعد وہ اسے واکر میں بٹھا کر رات کا کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ رات کو ہی دوسرے دن دوپہر کا کھانا بھی بنا لیا کرتی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو گھر آ کر وہ کھانا کھا کر واپس آفس چلے جاتے تھے۔ شروع میں بچی بہت پریشان کرتی تھی اور کوئی کام اسے نہ کرنے دیتی تھی۔ عبید چھٹی والے دن اس کا ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا، یوں وہ کام کر پاتی تھی۔ اب جب سے وہ اپنے واکر میں بیٹھ کر کھیلنے کے قابل ہوئی تھی وہ کام کر سکتی تھی، پھر بھی درمیان میں وہ کئی بار تنگ کرتی تھی۔ کبھی وہ خواہ مخواہ ہی رو پڑتی تو اسے بہلا کر دوبارہ واکر میں بٹھانا پڑتا، کبھی اس کی نیپی بدلنی پڑتی، کبھی اسے بھوک لگ جاتی۔ یوں وہ رات کے 11 بجے تک کچن میں ہی رہتی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد آرام کیے بغیر وہ کام میں مصروف ہو جاتی تھی۔ عبید کو اکثر باہر کے کام رہتے تھے، اسی لیے وہ عموماً رات کے 8-9 بجے تک اکیلی ہوتی تھی۔ فیروزہ سے شام تک بچی کو سنبھالنے کا معاہدہ طے ہوا تھا، کیونکہ وہ رات تک نہ رک سکتی تھی اور نہ ہی ابھی تک ایسی کوئی آیا مل سکی تھی جو کم تنخواہ پر رات تک رکنے پر راضی ہو جائے۔ وہ ابھی زیادہ تنخواہ آیا کو دینے کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ اس نے شادی کے بعد اپنی ملازمت اس لیے جاری رکھی تھی کہ عبید کی تنخواہ میں گزارا تو ہو جاتا تھا، مگر ایک بہتر مستقبل ہاتھ نہ آ سکتا تھا، اور پھر وہ جلد سے جلد اپنا گھر بنانا چاہتے تھے۔ اس صورت میں ہمنہ کو عبید کا ساتھ دینا لازمی تھا۔ بچی کے بعد تو اب یہ ملازمت اس لیے بھی ضروری ہو گئی تھی کہ اسے ہر صورت بچی کا بہترین مستقبل اور بہتر تعلیم و تربیت عزیز تھی۔ بچی اور گھر کی خاطر وہ اپنے آرام و سکون کی قربانی دے رہی تھی۔ رات کو کھانا پکا کر فارغ ہونے کے بعد وہ کھانا کھاتے تھے، پھر وہ برتن دھو کر باورچی خانے کی صفائی کر کے کمرے میں آتی تو صبح آفس جانے کے لیے
سے عبید کے کپڑے، اس کی ضرورت کی ہر شے تیار کر کے رکھتی تھی۔ اس طرح سے تھک ٹوٹ کر بستر پر جاتے ہوئے رات کا 1 بج جاتا تھا۔ پھر بچی رات میں 2 دفعہ تو ضرور اٹھتی تھی اور صبح 6 بجے تو اس کا بیدار ہو جانا لازمی تھا۔ یوں اس کی زندگی ایک مشین بن کر رہ گئی تھی جس میں آرام اور سکون نام کی کوئی چیز فی الحال نہیں تھی۔ کھانا تیار کرتے ہوئے وہ مسلسل اپنی زندگی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی اور اس کی سوچوں اور انتظار سے آنکھیں چرائے عبید پھر انہی خوشبوؤں کے گرد گھوم رہا تھا جنہوں نے رات سے اسے اپنے حصار میں کھینچ رکھا تھا۔ دوپہر کو وہ اپنے آفس میں کام کر رہا تھا کہ فون کی اطلاع اسے ملی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر فون سننے کے لیے آیا۔ فون پر دوسری طرف سلمان کی آواز ابھری تو صبح سے خراب ہوا موڈ ایک دم سے کھل اٹھا۔ یار بہت ہی بے صبر نکلے، صبح ہوتے ہی ناشتہ کیے بغیر اور کسی کو اطلاع کیے بغیر گھر چلے گئے۔ جہاں رات بھر گھر سے دور رہے وہاں کچھ دیر اور ٹھہر جاتے، سبھی تمہارے اچانک غائب ہو جانے پر پوچھ رہے تھے۔ سلمان نے فوراً اس سے شکوہ کر ڈالا۔ سب کون؟ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ ہماری سالی، سلمان نے بڑی دلچسپی سے بتایا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچھا، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں دھڑکنوں کی تیزی سے ہلکی سی لرزش آ گئی تھی جسے محسوس کر کے سلمان اس سے مزید لطف لینے لگا۔ تم آج شام کو آ جاؤ۔ کیوں؟ بہت سی باتیں کرنی ہے سمرا کو تم سے، اور میرا خیال ہے اسے تم سے کوئی کام بھی ہے۔ تم آج ہی آ جاؤ تو اچھا ہے۔ اچھا، میں ہمنا کو بتا کر نہیں آیا کہ دیر ہو جائے گی۔ ارے تم ابھی تک بیوی سے ڈر رہے ہو، اب وہ زمانہ گزر گیا میرے دوست، اپنے آپ کو کچھ تو آزادی کا سانس لینے دو۔ اگر کچھ دیر سے گھر جاؤ گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ہمنا سے کہہ دینا کہ ضروری کام تھا، تم میری طرف آ گئے تھے۔ اچھا میں آ جاؤں گا، اس نے کہا۔ پھر میں سمرا کو بتا دوں کہ وہ تمہارا انتظار کرے؟ سلمان نے پوچھا۔ ہاں میں آؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ عبید نے یقین دہانی کرا کر فون بند کر دیا تھا۔ پھر شام تک آفس میں اس کا دل نہ لگ سکا۔ ذہن اور خیال بار بار سمرا کی طرف بھٹکتا رہا جس کی خوبصورت آنکھوں میں ایسا سحر اور مغناطیسی کشش تھی جس نے عبید کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا، اور وہ نہ چاہنے کے باوجود بار بار اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہمنا سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد بھی اس کے لاشعور میں کہیں جا کر چھپ گیا تھا۔ وہ آج اپنے آفس ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور اب اس کے قدم گھر جانے والے راستے کے بجائے اس نئے موڑ پر تھے جہاں سے ہمنا کی منزل کا راستہ جدا ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل سلمان کے گھر کے گیٹ کے آگے کھڑی کی۔ موٹر سائیکل لاک کر کے اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ کچھ ہی دیر بعد سلمان کے ملازم نے آ کر گیٹ کھول دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس نے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک ٹھاک کیا، بکھرے ہوئے بال سیٹ کیے اور ان کی ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا۔ ارے واہ، وقت کے بہت پابند نکلے تم، سلمان نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ سمرا اور ناہید دونوں نے سلمان کی آواز پر چونک کر عبید کی طرف دیکھا۔ ارے، اسے دیکھ کر سمرا کے خوبصورت ہونٹ دائرے نما شکل اختیار کر گئے جن سے ہلکی سی سیٹی نکل گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ ان سب کو سلام کرتا ان کے قریب آ گیا۔ آپ صبح اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سمرا نے اس سے پوچھا۔ گھر کی یاد آ گئی تھی، اس کے بجائے سلمان نے کہا تو سمرا مسکرا دی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ ناشتہ کر کے جائیں گے، میں نے صبح کے ناشتے پر ایک خاص ڈش بنائی تھی، سمرا نے بتایا۔ ایسی کیا خاص چیز آپ مجھے کھلانا چاہتی تھیں؟ وہ مسکرا دیا۔ اب تو وہ خاص ڈش سب کو ہضم بھی ہو گئی، سمرا بولی۔ آپ نے ہمارا حصہ رکھ لیا ہوتا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے سمرا کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر کئی گلاب کھل اٹھے تھے۔ حصہ رکھنے کی کیا بات ہے، کسی دن آپ کو پھر وہ ڈش بنا دیں گے، خاص طور پر آپ کے لیے۔ سمرا کی خوبصورت مسکراہٹوں نے اسے جواب دیا۔ شکریہ، وہ بھی مسکرا دیا۔ سمرا، تم خود عبید سے بات کر لو تو اچھا ہے، سلمان نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی، آپ حکم کریں، کیا کام ہے؟ عبید نے پوچھا۔ مجھے پاکستان کی خوبصورت جگہوں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اب امریکہ سے یہاں سیٹل ہوئی ہوں تو میں سب سے پہلے پاکستان کے خوبصورت علاقے دیکھنا چاہتی ہوں جن کی بہت شہرت سنی ہے میں نے۔ یہ آپ کی وطن دوستی اور محبت ہے کہ آپ وہاں سے آتے ہی پاکستان دیکھنا چاہتی ہیں، ورنہ امریکہ سے واپس آ کر تو لوگوں کو اپنے وطن میں مزہ ہی نہیں آتا، عبید نے کہا۔ دراصل مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے، چلیں اب پاکستان میں بھی آپ کے شوق کی تکمیل ہو جائے گی۔ سلمان نے بتایا کہ آپ کے ایک عزیز ٹورزم ڈیولپمنٹ میں ہیں، ان کی خدمات حاصل کر کے میں اپنے ٹور کو کامیاب اور خوبصورت بنا سکتی ہوں۔ ہاں، میرے ایک عزیز ہیں اس ادارے میں، وہ آپ کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کرا دیں گے۔ سلمان کے پاس تو جانے کا وقت نہیں ہے، ناہید میرے ساتھ جائے گی، مگر ہم دونوں خواتین اکیلی کیسے جائیں گی، اس نے کہا۔ واہ سمرا، کیسی بات کرتی ہو، امریکہ سے تم تنہا یہاں آ سکتی ہو، اتنی بولڈ ہو اور پھر بھی ڈرتی ہو، ناہید نے درمیان میں کہا۔ یہ پاکستان ہے ناہید، سمرا نے ہنس کر کہا۔ اپنے وطن میں ڈر کیسا، ناہید نے کہا۔ ابھی میں یہاں نہیں ہوں نا، وہ مسکرا دی۔ ویسے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، ناہید نے آخر اس کی رائے سے اتفاق کر ہی لیا۔ مگر مسئلہ تو یہی ہے نا، ہماری ٹکٹ اور رہائش کا بندوبست تو عبید صاحب کرا دیں گے، مگر ہمارے ساتھ کون جائے گا؟ اب یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، حل کر لیں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں شاہد صاحب سے بات کر لوں گا۔ آپ کو شوق نہیں ہے سیر و تفریح کا؟ سمرا نے اچانک اس سے پوچھ لیا۔ مجھے بھی بہت شوق ہے، مگر کیا، وہ جلدی سے بولی۔
کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ اس کے لہجے میں ایک محرومی سی تھی۔ ایسی بھی کیا مصروفیات ہیں، جب انسان بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے نا تو پھر دوسرے کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ناہید نے بتایا۔ آپ میرڈ ہیں؟ سمرا حیرت سے چیخی۔ ارے ان کی تو ایک بیٹی بھی ہے، ناہید نے مزید وضاحت کی۔ ریلی؟ وہ پھر حیران ہوئی۔ لگتا تو نہیں کہ آپ شادی شدہ اور ایک بیٹی کے باپ بھی ہیں۔ دراصل میری والدہ کو میری شادی کی جلدی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد وہ تنہا ہو گئی تھی، اسی لیے جلدی میری شادی بھی کر دی، مگر وہ زیادہ دیر ہمارے ساتھ رہ نہ سکیں اور ہمارے والد کے پاس چلی گئیں۔ عبید نے بتایا۔ اوہ ویری سیڈ۔ سمرا نے اس سے افسوس کا اظہار کیا۔ اب میں مشکل سے ہی کہیں نکلتا ہوں۔ اب وقت نکال لیں اور اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی لے چلیں، سمرا نے کہا۔ وہ نہیں جائے گی، عبید نے مایوسی سے کہا۔ کیوں؟ سمرا فوراً بولی۔ وہ کہیں نہیں جاتی، اسے شوق بھی نہیں ہے اور پھر وہ بھی ملازمت کرتی ہے۔ ارے تو کیا ہوا، چند دن کی چھٹی لے لیں، ہر وقت مصروف رہنا بھی اچھا نہیں، خوش رہنے کے لیے گھومنا پھرنا اچھا رہتا ہے اور طبیعت بھی بہل جاتی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، مگر وہ اس بات کو مانتی ہی نہیں، عبید نے کہا۔ آپ کہہ کر دیکھیں، کوشش تو کریں، وہ اصرار کر رہی تھی۔ کوشش انسان وہاں کرتا ہے جہاں اس سے کوئی امید ہو۔ میں ہمنا کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، اس کی وجہ سے تو میں نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا ہے، نہایت بے دلی سے عبید نے کہا۔ ارے یہ کیا ظلم آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے، مگر جب وہ آپ کی خاطر اپنے آپ کو نہیں بدل سکی تو آپ کیوں اپنا دل مارتے ہیں؟ آپ اپنے شوق ختم نہ کیجیے، اسے اس کا حق اور وقت دیں، کچھ اپنی مرضی اور پسند کا بھی احساس کر لیں۔ سیر و تفریح آپ کا شوق ہے تو دوستوں کے ساتھ گھوم پھر لیں۔ سمرا نے اس کے جذبات اور احساس کو جس انداز میں محسوس کیا، عبید اس پر حیران رہ گیا۔ اسے تو ہمنا سے زیادہ میرا خیال ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے آپ؟ سوچ رہا ہوں، آپ نے کسی حد تک تو ٹھیک کہا ہے، اس نے کہا۔ زندگی کی خوشیوں پر آپ کا حق ہے، اسے انجوائے کریں۔ آپ کی بیوی کو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ نے تو اپنے آپ کو اس کا تابع کر لیا ہے، لگتا ہے آپ ڈرتے ہیں بیوی سے۔ اب وہ اس کی مردانگی پر وار کر رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر اپنے حصے کی خوشیاں زندگی کے دامن سے نچوڑ لیں، وہ اسے باغی کر رہی تھی۔ اس کے ریشم جیسے لہجے کی آہٹیں اس کی سماعتوں میں اتری، ہمنا کی سرگوشیوں کو دبا بیٹھی، اس کی آنکھوں کا سحر اس کے پورے وجود پر چھا گیا اور اس سحر کے سامنے ہمنا کی ساری ذات اور اس کی شخصیت کی خوبیاں مانند پڑ گئیں۔ ان کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام مکمل طور پر طے کر کے وہ اٹھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہمنا کھانا تیار کر کے بچی کو سلا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وفاشار اور شوہر پرست بیوی اس کے بغیر کھانے کا ایک نوالہ حلق میں نہ اتارتی تھی، چاہے عبید رات کے 12 بجے گھر میں آئے، وہ اس کے انتظار میں جاگتی اور بھوکی رہتی تھی، اور وہ جو اس کے بغیر سانس رک جانے کا دعویٰ کرتا تھا، اب اس کے بغیر اطمینان سے کھانا کھا کر گھر واپس آیا تو اپنے انتظار میں جاگی ہوئی آنکھوں کی اداس نمی دیکھ کر وہ جھنجھلا سا گیا۔ گھر میں آیا کروں تو مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا کرو، یا آنسو مت بہایا کرو میرے آنے پر۔ اس کے انتظار کا اچھا صلہ اس نے دیا تھا، اسے شکوہ کرنے کا حق تک نہ دیا کہ یہ تو اس کی محبت کا حق تھا۔ میں یہ بھی نہ پوچھوں کہ اتنی دیر کہاں لگی، اب میں ہر کام تو تمہاری مرضی سے کرنے سے رہا، بہت وقت گزار لیا تمہاری حکمرانی میں، اب مجھے بھی کچھ اپنی مرضی اور خوشی سے کرنے دو۔ وہ خواہ مخواہ جھنجھلا رہا تھا۔ اب سمرا کی سیر انگیز شخصیت کے آگے ہمنا کی سادگی اسے ذرا بھی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ میں نے کب منع کیا ہے، مگر میرا اتنا تو حق تھا نا کہ آپ مجھے بتا جاتے کہ دیر ہو جائے گی، میں آپ کی تھوڑی سی دیر پر بھی پریشان ہو جاتی ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پریشان ہو جاتی ہو؟ میرے جذبات اور احساسات کا خیال تو ہے نہیں، اور پریشان خواہ مخواہ ہی ہوتی ہو۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ کھانا لگاؤں، اس نے پوچھا۔ نہیں میں نے کھا لیا ہے، اس نے بے رخی سے جواب دیا تو ہمنا کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی۔ کھا لیا؟ مایوسی اور امید کی کیفیت کے درمیان اس نے پوچھا۔ ہاں دوست کے ساتھ کھا لیا، اگر اس کے ساتھ نہ کھاتا تو اس نے یہی الزام دینا تھا کہ میں بیوی سے ڈرتا ہوں۔ اگر کبھی مجھے دیر ہو جائے تو میرا انتظار نہ کیا کرو اور کھانا کھا لیا کرو، خواہ مخواہ ہی بھوکی رہتی ہو۔ وہ جھنجھلا کر کمرے میں آ گیا۔ ہمنا آنکھوں میں آنسو لیے باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس نے کھانا کھائے بغیر سارے برتن سمیٹ لیے اور پھر سارا کام ختم کر کے واپس کمرے میں آئی تو عبید بے سد سا پڑا سو رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عبید؟ تم ایسے تو نہ تھے، ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو سمیٹ لیے اور پھر اس کے کپڑے استری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کپڑے استری کرنے کے بعد اس نے عبید کے جوتے پالش کیے، ساری چیزیں ٹھکانے پر رکھیں، پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات کے 1 بجے بستر پر آئی تو اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا اور عبید کی بے رخی سے اس کے دل کی رگیں ٹوٹ رہی تھیں۔ عبید نے شاہد کی مدد سے اس کا پروگرام طے کرا دیا تھا اور وہ خود بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ سمرا نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، آخر وہ ہمنا کی خاطر کب تک اپنے دل اور جذبات کو مارتا رہتا۔ اس نے 15 دن کے آفس سے چھٹی لے لی تھی، جو اس نے اتفاق سے منظور بھی ہو گئی تھی۔ اس نے سمرا اور ناہید کے ساتھ جانے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ جانے سے 1 دن پہلے اس نے ہمنا کو اپنا اٹیچی کیس تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ میرے سارے گرم کپڑے اور سویٹر وغیرہ بیگ میں رکھ دینا ہمنا۔ کہاں جا رہے ہیں، اس نے پوچھا۔ میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں، ایک سروے کرنا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں سردی اور برف بہت ہے، اس نے صفائی سے جھوٹ بول دیا۔
ہائے اللہ کتنا مزہ آئے گا، مجھے پہلے بتاتے میں بھی ساتھ چلتی، اس نے حسرت کے ساتھ کہا۔ میں آفیشیل ٹور پر جا رہا ہوں، تفریح کے لیے نہیں جو تمہیں ساتھ رکھتا پھروں۔ جب جانے کا وقت تھا اس وقت تو تم نے حامی نہیں بھری تھی، اب تمہارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبید نے بڑی شفاقی سے انکار کر دیا۔ اچھا، اس نے مایوسی اور محرومی سے سر جھکا لیا۔ میں بھول گئی تھی عبید، اب میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری بچی کی ماں ہوں، شادی سے پہلے والی تمہاری محبوبہ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا اور اسٹور میں چلی گئی۔ جہاں اس کے بڑے ٹرنک میں اس کے گرم کپڑے رکھے تھے وہ نکالنے لگی۔ یہی دکھ تو مجھے بھی ہے کہ اب تم محبوبہ نہیں رہی ہو، جذبوں سے خالی صرف ایک روایتی بیوی بن کر رہ گئی ہو۔ عبید نے جل کر اس کے بارے میں سوچا اور پھر سمرا کے خوبصورت خیالوں میں کھو کر اپنا بگڑا موڈ ٹھیک کرنے لگا۔ ٹور پر جانے کے لیے وہ گھر سے رخصت ہو رہا تھا تو ہمنا کی آنکھوں میں آنسو سے تھے۔ میں اتنے دنوں تک اکیلی کیسے رہوں گی عبید، جس طرح سے دوسری عورتیں رہتی ہیں، وہ بھی تو آخر زندگی تنہائی گزارتی ہوں گی نا، جن کے شوہر باہر کما رہے ہیں، اور پھر تم نے سارا دن تو آفس میں ہونا ہے۔ اتنے دنوں تک فیروزہ کو رات کو بھی روک لیا کرنا، اور پھر تم کوئی بچی تو نہیں ہو جو ڈر جاؤ، اس نے کتنی رکائی سے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو ہوا کا سایہ بھی اس پر نہ پڑنے دیتا تھا، اب 15 دنوں کے لیے اکیلے چھوڑ کر جا رہا تھا، جس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا وہ عذاب سمجھتا تھا۔ اب 15 راتیں وہ کیسے سکون کے ساتھ اس کے بغیر گزارے گا؟ عبید کے شب و روز نئی قربتوں میں گزر رہے تھے۔ خوشبو جیسی فضائیں اس کے آس پاس تھیں جن میں وہ آزادی سے سانس لے سکتا تھا۔ یہاں آ کر اپنے گھر کی فضا سے اسے کچھ دنوں کے لیے نجات ملی تو وہ تر و تازہ ہو گیا تھا۔ نگاہوں کے سامنے جذبوں کو پگھلا دینے والا حسن تھا اور اس حسن کی جادوگری میں اس کی پوری شخصیت ڈوب کر رہ گئی تھی۔ پھر کیسے نہ وہ اس زلف کا اسیر ہوتا۔ حسن کے اس جال میں وہ ایک سکون سا محسوس کر رہا تھا۔ یہ خوبصورت قید اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ہمنا کے ساتھ جن جگہوں پر جانے کا اس نے تصور کیا تھا اسے حقیقت سمرا نے دی تو اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ ہمنا کے فربی مائل جسم کے بجائے ایک اسمارٹ اور تراشیدہ بدن کی قربتیں اس کے ساتھ تھیں۔ میں نے کئی بار ہمنا سے کہا کہ وہ اپنے فگر کا خیال رکھے، مگر وہ ہر بار میری بات کو ٹالتی تھی، اس لیے تو میں اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ اب سمرا میرے ساتھ ہوگی تو لوگ ہمیں دیکھ کر رشک کریں گے، ہماری جوڑی کی مثالیں دیں گے اور میں بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے فخر محسوس کروں گا۔ سمرا میرے خیالوں کا حسین عکس ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو میں ہمنا میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری خوشیوں کا کوئی خیال نہ کیا، میری کوئی بات نہ مانی، یہاں تک کہ میرے جذبات اور احساسات کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہمنا کو تو ایک بچی نے پاگل کر دیا اور میرے جذبات اور احساسات سے بالکل ناشنا۔ یا تو میں اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لوں، میں بھی اس کی طرح اپنے احساسات کو دفن کر دوں، یا پھر زندگی کی خوشیوں سے اپنا حق وصول کر لوں۔ اپنے ساتھ ساتھ ہمنا مجھے بھی ایک عام سا انسان بنا دینا چاہتی ہے جسے گھر اور آفس کے علاوہ کچھ یاد نہ رہے۔ میں زندگی کو اس کے ہر احساس کے ساتھ اچھی طرح گزارنا چاہتا تھا، مگر ہمنا نے اس کا موقع ہی نہ دیا اور میرے ہر جذبے کو اپنے انکار سے زنگ لگاتی رہی ہے۔ اس خوبصورت راستے پر سمرا کے خوبصورت قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے سارے فخر اور افتخار عبید کی آنکھوں اور دل میں سمٹ آئے تھے۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں ہمنا اور سمرا کا موازنہ کیا تو سمرا ہی سے بلندی پر نظر آئی۔ کیا سوچ رہے ہو عبید؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے سمرا نے اس کے چہرے اور آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں یہ خوبصورت دن جو تمہارے ساتھ گزرے ہیں بعد میں بہت یاد آئیں گے، عبید نے ایک تھکی تھکی سی آہ بھر کر کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس خوبصورت یاد کو خوبصورت حقیقت کا روپ دے دیں۔ سمرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس سحر سے عبید کا دل کام گیا۔ میں نے بھی اس مختصر سے سفر کو بہت دور تک لے جانے کا سوچا ہے، مگر کیا؟ سوچتا ہوں میری زندگی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے زندگی کے لمبے سفر پر ایک خوبصورت ساتھی کے ساتھ بہت دور تک جانے کی آرزو کی تھی، مگر ہمنا تو پہلی ہی منزل پر تھک ٹوٹ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی ذات صرف بچی، گھر اور آفس تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ جانے اس سے کیا ہوتا جا رہا ہے، نہ وہ اپنا خیال رکھتی ہے اور نہ میرا۔ اس نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ سمرا اب احساس ہو رہا ہے میں نے والدہ کی خواہش پر جلد شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں ہمنا کی وجہ سے ابھی سے بوڑھا ہونا نہیں چاہتا۔ میں زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر امی نے مجھے شادی کے بندھن میں باندھ دیا اور ہمنا نے مجھے جلد ہی ایک بچی کا باپ بنا دیا۔ اب بچی کا باپ بننے کے بعد تو میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگا ہوں، عبید نے بڑی مایوسی سے کہا اور تھک کر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھ گیا۔ تم تو زندگی سے ابھی سے مایوس ہو گئے ہو عبید، ابھی تو تمہارے سامنے ایک زندگی پڑی ہے، اس کے دامن سے اپنا حق لے لو۔ ابھی تو تم نے زندگی کا آغاز کیا ہے، ابھی سے مایوسی اور مسافت کی تھکن کی باتیں نہ کرو۔ اگر تم ہمنا کے ساتھ خوش نہیں ہو تو دوسری شادی کر لو، اس لڑکی کے ساتھ جسے تمہارے جذبات اور احساسات کا پوری طرح خیال ہو۔ سمرا نے بھی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تو اس کے وجود سے اٹھتی خوبصورت خوشبو عبید کو پاگل کر گئی۔ اس آنچ سے اس کی دھڑکنیں تک پگھلنے لگی۔ سمرا کی پذیرائی پر اس کی سوچوں کا دائرہ بہت دور تک پھیل گیا تھا۔ سمرا، اس نے اچانک جذبات سے بوجھل آواز میں اسے پکار لیا۔ سمرا نے اپنی آنکھوں میں زندگی کی حرارتیں سمیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عبید نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرا چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر بولی،
میں بھی تم جیسے سہارے کی تلاش میں تھی عبید، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہوں اور تمہارا ماضی ہے۔ میں تو تمہارے حال کو جانتی ہوں، محبتوں کو پا کر بھی تم پیاسے رہے ہو۔ یہ تمہارا المیہ ہے، میں تمہیں تمہارے اس المیہ کے ساتھ تسلیم کرتی ہوں۔ تمہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود قبول کرتی ہوں، اس لیے کہ جذبے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ زندگی کی حرارت ساتھ رہے تو ہر جذبے سے ایک نیا جذبہ جنم لیتا ہے، اور میں تمہارے اندر سے اپنے لیے ایسے جذبے نکالنے کی کوشش رکھتی ہوں۔ مجھے تمہاری بیوی اور بچی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کے باوجود تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سمرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی کی گرم اور نئی حرارتیں عبید کی رگوں میں سرایت کر گئیں۔ ہمنا نے وہ 15 دن تو کانٹوں پر گزار ہی لیے تھے، مگر 16 سے 20 دن میں اس پر قیامت گزرتی رہی تھی، اور 20ویں دن تو اس کی دنیا میں زلزلے آ گئے تھے۔ آپریٹر نے اسے عبید کے آفس سے فون کی اطلاع دی تو وہ چونک اٹھی۔ شاید عبید کا کوئی پیغام ہو۔ وہ خوش ہو کر جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھی۔ ہیلو، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہیلو، مسز عبید بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی بول رہی ہوں، اس نے کہا۔ ہمیں عبید صاحب کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا۔ وہ آفس سے 15 دن کی چھٹی پر تھے جو منظور کر لی گئی تھی، مگر اب 20 دن ہو گئے ہیں انہیں آفس سے غیر حاضر ہوئے۔ آپ کل ضرور انہیں آفس بھیج دیں، ورنہ ان کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی۔ جی، وہ سن کر حیران رہ گئی۔ آپ انہیں ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا، کل وہ کسی وقت آفس پہنچ جائیں۔ دوسری طرف سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریسیور کام سا گیا اور چہرے پر تاریک سے سائے لہرا گئے۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر تھکے قدموں اور مردہ سی چال کے ساتھ وہ واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اب تم نے مجھ سے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا عبید، تم آفس کے کام سے نہیں گئے ہو، پھر کس کے ساتھ گئے ہو؟ اس کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ عبید پر اعتماد کا خون ہو گیا تھا اور خون کی لکیریں آنسوؤں کی صورت اس کی آنکھوں میں آ گئی تھیں۔ وہ کس کے ساتھ گیا ہے؟ اس کے دل کی الجھن ذہن کی پریشانی بن گئی تو پھر اس سے کوئی کام نہ ہو سکا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا۔ مسز عرفان، میں لنچ پر گھر واپس جا رہی ہوں۔ گھر کے قریب سے میری ملازمہ کا فون آیا ہے کہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہی ہوں، آپ سنبھال لیجیے گا۔ اس نے آنسوؤں سے نم آواز میں کہا۔ اب کوئی تو بہانہ بنانا تھا عبید کی ستم ظریفی کا بھرم رکھنے کے لیے۔ ہاں ہاں، تم جاؤ، یہاں کی فکر نہ کرو، جلدی سے بچی کے پاس پہنچو، انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے اپنا پرس اٹھا کر باہر آ گئی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر وہ گھر پہنچی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئیں بیگم صاحبہ، فیروزہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے جلدی آنکھوں میں اپنے آنسو چھپا کر کہا اور اس کی گود سے بچی کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں بچی کے کپڑے دھو کر آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا دیتی ہوں، پھر آپ گولی کھا کر سو جائیں، آپ واقعی بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، فیروزہ نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر باہر چلی گئی۔ میں ایسی گولی کھا کر سونا چاہتی ہوں فیروزہ جو اب ہمیشہ کے لیے مجھے سلا دے، اس نے دکھ کے ساتھ جل کر سوچا اور لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے وہ رات بڑی مشکل کے ساتھ اور تشویش سے گزاری تھی۔ لمحہ لمحہ اور قطرہ قطرہ آنسو بہاتی رات رخصت ہوئی تو نئی صبح طلوع ہوئی، مگر اس کی امیدوں میں کوئی نیا پھول نہ کھل سکا تھا۔ وہ انہی مایوسیوں میں گری رہی۔ وہ ذہنی طور پر پریشان تھی اور اس کے پریشان ذہن نے اس کے جسم کو بھی تھکا دیا تھا۔ آج اس کا آفس جانے کو بالکل دل نہ چاہ رہا تھا، اسی لیے وہ بستر سے نکلی ہی نہیں۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ عبید کس کے ساتھ ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ باہر کی دستک کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اندر سے اٹھ کر باہر تک آئی تو دروازے میں عبید کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عبید اپنا بیگ سنبھالتا مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ نہ کوئی سلام، نہ دعا، اور نہ ہی اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر کسی جذباتی بے تابی کا اظہار ہوا عبید کی طرف سے۔ اب اسے شک ہو چلا تھا۔ وہ اس کے پیچھے اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنی بیٹی پر جھکا اسے پیار کر رہا تھا۔ شکر ہے بیٹی کی محبت تو یاد ہے، اس نے تن سے دل میں سوچا۔ تھک گیا ہوں بہت۔ بیٹی کو پیار کر کے وہ بیڈ پر نیم تراز ہو گیا۔ مجھے تو بہت فریش اور خوش لگ رہے ہو، ہمنا کا دل چاہ کہہ دے، مگر آنسوؤں کی طرح الفاظ اس کے حلق میں یہ ٹک کر رہ گئے۔ اتنا کام تھا کہ مجھے شاپنگ تک کی فرصت نہ مل سکی، میں تمہارے لیے کچھ لا نہ سکا، البتہ بچی کے لیے ضرور لے آیا ہوں۔ چلو بچی تو یاد رہی آپ کو۔ ہمنا کے لہجے میں طنز آ ہی گیا۔ یقین کرو ہمنا، میں بہت مصروف رہا ہوں، اس نے کہا۔ مجھے یقین ہے آپ کی مصروفیتوں کا۔ آپ کے آفس سے کل میرے آفس میں فون آیا تھا کہ آپ آج کسی نہ کسی صورت آفس ضرور جوائن کر لیں۔ آپ 15 دن کی چھٹی لے کر گئے تھے اور اب 20 دن لگ گئے ہیں، ہمنا نے بتایا۔ کام زیادہ تھا، مکمل کروا کے ہی آنا تھا۔ یہ دفتر والے بھی عجیب ہیں، پہلے خود ہی سروے کے لیے بھیجا اور اب خود کال کر رہے ہیں۔ خیر ابھی آفس جا کر ساری صورتحال معلوم کر لوں گا، اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ وہ ناشتہ بنانے چلی گئی۔ میں تمہاری ساری مجبوریاں اور مصروفیات سمجھنے لگی ہوں عبید، انسان کی فطرت ہے کہ ایک ہی شے کو مسلسل دیکھ کر اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ مجھے تو تم روزانہ ہی دیکھتے ہو، آخر ایک نہ ایک دن تو تمہاری طبیعت بوجھل ہونا ہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ تم جلدی بیزار ہو گئے مجھ سے۔ اس کے دل میں اب شک کی دراڑیں گہری ہو رہی تھیں، کیونکہ عبید اس سے آنکھیں ملا کر بات نہ کر پا رہا تھا اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشبوؤں میں کسی نوخیز کلی کا عکس محسوس ہو رہا تھا۔
زندگی کی رعنائیاں بہت قریب سے اسے چھو کر گزری تھیں۔ ان کی لطافت بھری خوشبو اب تک عبید کے وجود سے اٹھ رہی تھی اور اس کا تر و تازہ چہرہ کسی محنت اور مشقت کی گواہی نہ تھا۔ کسی نئے جذبے نے اس کے چہرے پر جو روشنی پھیلا رکھی تھی، اس کے سائے میں وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہوا اندھیرا صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس دوپہر کو عبید نے اسے پھر فون پر بتا دیا تھا کہ وہ اسے لنچ کے لیے لینے نہ آ سکے گا۔ اچھی بات ہے، اس نے صبر کر لیا اور فون بند کر کے پھر اپنی سیٹ پر آ گئی۔ لگتا ہے آج پھر عبید تمہیں لینے نہ آ سکیں گے، اس کے چہرے کے تاثرات سے ثمینہ عرفان نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے تھکی تھکی سی سانس لی۔ تو پھر آج ہم دونوں لنچ باہر کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جب عبید کو میری پرواہ نہیں رہی تو میں اس کی فکر کیوں کروں؟ میں ہی صرف یہ بات سوچوں کہ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے ہوٹلوں میں کھانے پر پیسہ کیوں ضائع کیا جائے؟ میں جب اس کا گھر چلانے میں پوری طرح تعاون کر رہی ہوں تو اسے بھی تو کچھ فکر ہونی چاہیے۔ وہ تو باہر کھانا کھاتا رہے اور میں یہ سوچ کر کھانے کی رقم بچاتی رہوں کہ کل کو کام آئے گی، اس نے جل کر سوچا۔ پھر ثمینہ عرفان سے مخاطب ہوئی۔ آج کا کھانا میری طرف سے ہوگا، وہ ذہنی تھکن کے باوجود مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، ثمینہ عرفان نے کہا۔ پھر وہ دونوں لنچ سے 10 منٹ پہلے آفس سے باہر آ گئیں۔ ثمینہ عرفان نے گاڑی اپنے اس مخصوص ریسٹورنٹ کے آگے روک دی جہاں وہ چائنیز لنچ کرتی تھی۔ وہ دونوں اندر آ گئی۔ ثمینہ عرفان نے اپنی پسند کا آرڈر دے دیا اور اس نے اپنے لیے صرف سوپ منگوا لیا۔ آج کل عبید کے آفس میں کام زیادہ ہے کیا؟ کھانے کے دوران ثمینہ عرفان نے پوچھ کر اسے چونکا دیا۔ اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ تمہیں باقاعدگی سے لینے آتا تھا، اب زیادہ مصروف رہنے لگا ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں نا، اس لیے، ہمنا نے کہا۔ کھانا کھا کر بل دے کر وہ ثمینہ عرفان کے ساتھ باہر آ گئی۔ ثمینہ عرفان اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ ان کی طرف سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت اس کی نگاہ قریب کھڑی بائک پر پڑی۔ وہ تو عبید کی بائک تھی۔ عبید مجھے چھوڑ کر کسے لنچ کرانے کے لیے لایا ہے؟ اس کے دل میں دکھ کی لہریں اتر آئیں۔ ثمینہ عرفان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ لنچ کر رہا ہے۔ گاڑی بیک ہونے تک اس کی نگاہیں ریسٹورنٹ کے گیٹ پر لگی رہیں اور اس لمحے عبید سمرہ کے ساتھ باہر نکلا۔ تو یہ معاملہ ہے، اس کے سارے بہانے اور جھوٹ آج ہمنا کی نگاہوں کے سامنے ننگے ہو گئے تھے۔ میں نے ہال کا کونا کونا دیکھا تھا، یہ لوگ کہاں چھپے بیٹھے تھے؟ فیملی روم میں، ہمنا نے دکھے ہوئے دل کے ساتھ تلخ ہو کر سوچا۔ اب تمہاری ساری مجبوریاں میری سمجھ میں آ گئی ہیں عبید، تمہارے ریشم جیسے جھوٹ آخر کب تک میری نگاہوں سے پوشیدہ رہتے؟ آفس میں وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر سلگتی رہی۔ شام کو وہ گھر پہنچی تو عبید نہ لوٹا تھا، پھر شام سے رات ہو گئی۔ آج پھر رات کا کھانا سمرہ کے ساتھ کھا کر عبید گھر لوٹا تو اس کا دل چاہا اس جھوٹے اور مکار شخص کا منہ نوچ لے جو کتنی خوبصورتی سے اس سے جھوٹ بول کر اسے اندھیروں میں رکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تمام کاموں سے فارغ ہو کر تھک کر بستر پر لیٹی ہی تھی، اسی لیے اس کے استقبال کے لیے نہ اٹھ سکی۔ عبید اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، عبید نے جھجکتے ہوئے سے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ اس نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ وہ دراصل میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عبید نے اس کے دل پر پاؤں رکھ ہی دیا۔ میری طرف سے ابھی اور اسی وقت جا کر شادی کر لو، وہ تلخ ہو کر بولی۔ اس کے لیے رقم کی ضرورت ہے، تم دے دو، وہ بڑی ڈٹھائی سے بولا۔ میں نے گھر چلانے میں تم سے تعاون کیا ہے عبید، تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، ضبط کی آخری حدوں پر تھی وہ۔ میں نے کس عیاشی میں پیسہ خرچ کیا ہے؟ اسے فوراً غصہ آ گیا۔ تم سمجھتے ہو میری آنکھوں میں دھول جھونک لوگے؟ میں گھر اور اپنی بچی کی خاطر اپنے آرام اور سکون کی قربانی دے رہی ہوں، نوکری کر رہی ہوں، اور تم گھر کے بجٹ کو مہنگائی کا بہانہ دے کر اس لیے بڑھا رہے ہو کہ وہ رقم دوسری عورتوں پر خرچ کرو۔ آج میں نے خود تمہیں اپنی نگاہوں سے ایک لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں دیکھا ہے، تم کیا کرنے گئی تھی وہاں؟ وہ الٹا اس پر ناراض ہونے لگا۔ فکر نہ کرو، میں نے گھر کے خرچ میں سے وہاں پر لنچ نہیں کیا اور نہ ہی عیاشی کرنے گئی تھی۔ آج تم مجھے لنچ پر نہ لینے آئے تو میں مسز عرفان کے ساتھ لنچ کرنے چلی گئی تھی۔ اتنے مہنگے ہوٹل میں تم وہاں غیر عورتوں کو لنچ کرا سکتے ہو تو کیا میں نہیں کر سکتی؟ ساری فکریں پریشانیاں صرف میرے لیے ہیں، میں ہی قربانی دیتی آئی ہوں۔ تم نے کبھی اپنا ہاتھ تنگ کیا ہے؟ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، اپنی فکر خود ہی کی ہے، اس پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ اگر اپنی تنخواہ سے میں نے تھوڑا سا اپنے اوپر خرچ کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ تم تو میری اور اپنی کمائی اب غیر عورتوں پر لٹانے لگ گئے ہو۔ ضبط کی آخری حد تک پہنچ کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو ہمنا، جب انسان کو گھر میں سکون نہیں ملتا تو وہ باہر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تم میرے سکون کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہو۔ تو جاؤ، اس سکون کی تلاش میں میرے پاس کچھ نہ لینے آنا، اپنا گھر اور اپنی اولاد سنبھالو۔ وہ بچی کو اٹھا کر اس کی گود میں دینے لگی تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کا بھی سکون برباد کر دیا تم نے میرا، اس نے جاتے ہوئے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، یہ احساس کیے بغیر کہ سوئی ہوئی بچی ڈر کر اٹھ جائے گی۔ بچی واقعی ڈر گئی اور چیخ کر رونے لگی تھی۔
تو میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے بیٹی، اگر تو نہ ہوتی تو اس شخص کے ہاتھوں میں خودکشی کر چکی ہوتی، میں سکون سے مر تو جاتی، اب تو نہ میں جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر ان کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب روزانہ رات کو دیر سے آنا عبید کا معمول بن گیا تھا، اور اب اس نے بھی شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، کچھ پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ دیوار سے سر ٹکرا کر اپنے آپ ہی کو زخم کرنا تھا نا، اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہ ایک بے رنگ اور پھیکی سی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنے ان حالات سے خاموش رہنے کا سبق سیکھ لیا تھا، مگر دنیا کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ اس شام کو چھٹی والے دن سمینہ عرفان خاص طور پر اس کے گھر آئی تھیں۔ ہمنا، لگتا ہے تم عبید کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہو گئی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ تمہیں اس کی گھر سے باہر کی سرگرمیوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ آج کل ایک سمرہ نامی لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے، اور سنا ہے عنقریب اسے شادی کرنے والا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس کا پریشان دل کانپ اٹھا۔ میں نے اسے کل خود اپنی آنکھوں سے ایک پارٹی میں دیکھا ہے۔ وہ سمرہ کے ساتھ نہایت بے تکلف تھا۔ وہ میرے ایک دور کے کزن ہیں نا سلمان، ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی جس میں بھی گئی تھی، اور وہاں عبید بھی تھا۔ سلمان کی بیوی ناہید نے مجھے بتایا کہ عبید اور اس کی کزن سمرہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ یہ تم نے کیسی چھوٹ دے رکھی ہے عبید کو؟ اتنی اچھی بیوی کو چھوڑ کر وہ کیوں پرائی عورتوں سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے؟ اب اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی مسز عرفان، وہ صرف خوبصورتی کا قائل ہے، اور اب میں اس کے قابل کہاں رہی ہوں؟ وہ کہتا ہے جب شوہر کو بیوی میں کچھ نظر نہ آئے تو وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے دوسری عورتوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب میں گھر، بچی اور آفس کو دیکھوں یا اپنی اسمارٹنیس کو؟ وہ کہتا ہے میں کہیں اس کے ساتھ آنے جانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ اکثر مجھ سے مذاق میں ہی مگر دوسری شادی کی بات ضرور کرتا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اخلاق سے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ تم اسے دوسری شادی کی اجازت ہرگز نہ دینا، یہ مرد بڑی ہرجائی فطرت کے مالک ہوتے ہیں، ذرا سی بھی چھوٹ دے دو تو یہی کچھ کرتے ہیں۔ تم تو بہت معصوم ہو، سیدھی ہو، اس کا گھر چلا رہی ہو، گھر میں تنگی نہ ہو، اس خیال سے تم اس کا ساتھ دے رہی ہو، پھر اسے تم سے کیا شکایت ہے؟ سمینہ عرفان نے کہا۔ یہ تو سب نصیب کی بات ہے مسز عرفان، اگر اس کے نصیب میں دوسری شادی اور میرے مقدر میں آنسو بہانے ہیں تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر لیے۔ مجھے تم لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا حق تو نہیں ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر عبید نے دوسری شادی کر بھی لی تو وہ خوش نہ رہ سکے گا۔ اسے اب ٹھوکر سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ وہ اسے سمجھا کر چلی گئی تھی، اور وہ اپنے مقدر پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ رات کو عبید گھر پر آیا تو اس نے حسب معمول کوئی بات نہ کی، مگر جب وہ بستر پر آ کر لیٹا تو بات ہمنا نے چھیڑ ہی دی تھی۔ اب وہ اس سرد جنگ کا کوئی تصفیہ چاہتی تھی، ہار ہو یا جیت ہو، جو اس کا نصیب۔ اب وہ درمیان میں سولی پر لٹک کر زندگی گزارنے کا حوصلہ نہ رکھتی تھی۔ یہ سمرہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ سمرہ کے نام پر عبید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جہاں سے بھی معلوم ہوا ہے سچ معلوم ہوا ہے۔ سنا ہے تم اس سے شادی کرنے والے ہو؟ بڑے حوصلے سے ہمنا نے یہ بات کہی۔ ہاں میں اس سے شادی کر رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر۔ وہ اب ضد پر اترنے لگی تھی۔ نہیں دو گی تو طلاق دے دوں گا، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہنا۔ یہ تو سمرہ کا احسان ہے کہ اس نے تم پر اور بچی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور مجھے صرف میری خوشیوں کے لیے قبول کر رہی ہے۔ عبید بڑی ڈٹائی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے آپ کی کون سی خوشی پوری نہیں کی؟ آج وہ احتجاج کر رہی تھی۔ تمہیں اگر میرا احساس ہوتا یا تم میری بات مانتی تو آج سمرہ میری زندگی میں نہ آتی۔ میں اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ اب تم میری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہو۔ میری کیا مجال ہے عبید؟ وہ آنسوں کے درمیان تلخی سے مسکرا دی۔ میں تمہیں تمہارا حق دے چکا ہوں، تمہارے پاس بیٹی بھی ہے، گھر کا خرچ تمہیں دے دیا کروں گا، اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں عبید، تم شوق سے شادی کر لو، مذہب اور قانون تمہیں اجازت دیتا ہے، پھر میں روکنے والی کون ہوں؟ مگر اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اگر زندگی کے کسی مقام پر میری یاد آئے تو مجھے یاد نہ کرنا۔ اگر میں نے ایک بار دروازہ بند کر لیا تو پھر کبھی نہ کھولوں گی۔ اس نے آخری سسکی بھرتے ہوئے کہا، اور پھر کروٹ بدل کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ پھر عبید اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس نے جلدی سمرہ سے شادی کر لی تھی۔ جس رات ان کی شادی تھی، ہمنا کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی۔ وہ لمحہ لمحہ گزرتی رات قطرہ قطرہ آنسوؤں اور اس کی سسکیوں میں ڈل گئی تھی۔ مجھ میں ایسی کون سی خرابی تھی عبید جو تم نے اتنی آسانی سے مجھے ٹھکرا دیا؟ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تمہارے جذبات کا احترام نہیں کیا ہے، تمہاری خدمت نہیں کی، یا تمہیں گھر میں سکون نہ دے سکی، تمہیں کھانا کبھی دیر سے ملا ہو، یا میں نے تمہارے انتظار میں کبھی کھانا کھا لیا ہو، تمہیں ناشتہ وقت پر نہ ملا ہو، تمہارے کپڑے دھلے ہوتے نہ ہوں یا استری شدہ نہ ملے ہوں، تمہاری چیزیں ٹھکانے پر نہ رہی ہوں، بچی اور گھر تمہیں صاف نہ ملتا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنی تھکن کا ضرور تم سے شکوہ کیا ہے، اور اتنی ساری مہربانیوں اور تعاون کے بدلے تم نے ایک شکوے کی خاطر مجھے اتنی
اتنی بڑی سزا سنا دی، یہ اچھا انصاف ہے تمہارا۔ آج تم نے یہ انصاف میرے ساتھ کیا ہے، کل خدا تمہارے ساتھ انصاف کرے گا تو شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا انصاف تمہارے انصاف جیسا اندھا نہیں ہے۔ اس کے دل سے اور آنکھوں سے نکلنے والے ہر آنسو میں اپنے خدا سے فریاد تھی۔ اس صابر و شاکر اور محبت کرنے والی بیوی کو ٹھکرا کر عبید نے صرف جسم کی خوبصورتی کو اپنایا تھا، اندر کا حسن اور روح کی سادگی کو وہ نہ سمجھ سکا تھا، اور سمجھتا بھی کیسے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے تو خیرہ کر دینے والی روشنیاں تھیں جن میں وہ اندھا ہوا جا رہا تھا۔ ہمنا نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ ظلم کی وہ انتہائی رات گزاری تھی۔ اس نے اپنا دامن عبید کی طرف سے دیے ہوئے زخموں سے بھر لیا تھا اور اب اپنے حوصلوں کو آزما رہی تھی، اور اس کے اس صبر زدہ حوصلے سے بے خبر عبید نئی زندگی کی پرلطف رعنائیوں اور خوشبو بھرے وجود میں کھیل رہا تھا۔ نئے ہنی مون کے لیے سارے انتظامات سمرا نے کروائے تھے۔ پاکستان میں سیر و تفریح تو وہ اس کے ساتھ پہلے ہی کر چکی تھی، اب وہ باہر جا کر اپنا ہنی مون منانا چاہتی تھی۔ عبید نے جو کچھ جمع کر رکھا تھا وہ شادی پر لگا دیا تھا، بلکہ دوستوں کا مقروض بھی ہو گیا تھا، اب اس کے پاس کچھ باقی نہ بچا تھا۔ سمرا، میں نے اپنے حالات کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، اب کوئی شکوہ کر کے زندگی میں بدمزگی پیدا مت کرنا۔ عبید نے شادی کے 15 دن گزرنے کے بعد ہی اس سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے اندازہ تھا اور ہے، میں تم سے شکوہ نہیں کروں گی عبید، ہنی مون تو میرا خواب ہے اور اسے ضرور پورا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ اب وہ نئی نویلی دلہن کی بات تو نہیں ٹال سکتا تھا۔ کچھ انتظام تم کر لو، کچھ میں کر لیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یوں وہ دونوں کچھ نہ کچھ انتظامات کر کے 1 ماہ کے لیے امریکہ چلے گئے۔ جانے سے پہلے وہ ہمنا اور اپنی بچی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں 1 ماہ کے لیے سمرا کے ساتھ امریکہ جا رہا ہوں، اگر تم نے کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، عبید نے کہا۔ وہاں سے اگر میرا پرانا عبید اور میری بچی کا باپ مل سکے تو ضرور لے آنا، اور مجھے کچھ نہیں منگوانا۔ ہمنا کی آنکھوں میں بے پناہ درد کروٹیں لے رہا تھا اور لہجے میں آنے والے دکھ کی آہٹیں گونج رہی تھیں۔ یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے ہمنا، تم تو خواہ مخواہ الجھتی رہتی ہو۔ میں اچھا موڈ لے کر آیا تھا، مگر تم تو ہمیشہ جلی ہوئی رہنا۔ وہ پھر بیزار ہو گیا۔ میں تو اب آپ کو جلی ہوئی نظر آؤں گی عبید، مجھے معلوم تھا، آگ لگا کر تماشا تو ضرور دیکھنے آؤ گے۔ اوہ شٹ اپ، وہ غصے سے چلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی لگائی ہوئی آگ کو اب ہمنا کے آنسو بھی سرد نہ کر سکے تھے۔ گلی لکڑی کی طرح اس کا دل سلگتا رہا اور دھواں اٹھتا رہا۔ اسے زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں کشید کرنی تھی، تو وہ زندگی کے ہر خوبصورت لمحے سے اپنے جذبات بھری خوشیاں کشید کر رہا تھا۔ ہر ایک گزرتا ہوا پل اس کی بھرپور تسکین کے ساتھ گزرتا تھا۔ ان دنوں وہ بہت خوش تھا۔ سمرا کے ساتھ ان فضاؤں میں سفر کرتا ہوا وہ جیسے اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں ہمنا کی یاد دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکی تھی۔ اس کی کوئی فریاد اور آنسو بھری آواز اس تک نہ آ سکی تھی، اور آتی بھی کیسے؟ اب اس نے اپنے وجود کو ساؤنڈ پروف ہول میں قید کر لیا تھا جہاں کوئی فریاد اثر نہ کر سکتی تھی۔ اب ہمنا کی خاطر وہ اپنے جذبوں کو بے موت تو نہیں مار سکتا تھا۔ ہمنا کے پاس تو اب پیار کرنے کی فرصت نہ رہی تھی، تو وہ کیوں ترستا؟ اس نے زندگی کے ان جذبوں سے اپنا پورا حق وصول کر لیا تھا۔ 1 ماہ کے خوبصورت ٹور کے بعد وہ پاکستان واپس آئے تو خوبصورت یادیں ان کے ہمراہ تھیں۔ سمرا نے وہاں کے سارے اخراجات برداشت کیے تھے اور وہ سمرا کی ان مہربانیوں پر بہت خوش تھا۔ سمرا، تم نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ عبید کی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے میں الجھ گئیں۔ اس کی بات سن کر وہ خوبصورت قہقہ لگا کر ہنس دی۔ سمرا، ان محبتوں میں ابھی کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے، عبید نے کہا۔ کون سا شریک؟ میرا مطلب ہے مجھے ابھی اولاد نہیں چاہیے۔ میں نے ہمنا سے بھی یہی کہا تھا کہ ابھی زندگی کی خوشیوں کو انجوائے کر لو۔ بچہ پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے، پھر خوشیاں اس کے نام وقف ہو جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے تو زندگی پڑی ہے، مگر وہ نہ مانی۔ کہتی تھی بچے کی آواز، اس کی ہنسی اور قہقوں کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا گھر مکمل کر لیا، مگر میری خوشیاں ادھوری رہ گئیں۔ اب ان خوشیوں کو میں نے تم میں تلاش کر لیا ہے، اب تم میرے پاؤں میں ایسی کوئی زنجیر اتنی جلدی نہ ڈال دینا۔ میرا خیال ہے تمہارے لیے سابقہ تجربہ ہی کافی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ جی ہاں، تو فکر نہ کرو، میں خود اولاد کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو عبید اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں گم ہو گیا۔ 1 ماہ کی چھٹیوں کے بعد اسے دوبارہ آفس جانا ایک عذاب لگ رہا تھا۔ تمہاری خوبصورت قربتوں کے بعد اب سارا دن کی جدائی کیسے برداشت کروں گا سمرا، وہ رات کو اس سے کہہ رہا تھا۔ تو نہ جاؤ، وہ ہنس دی۔ پھر گزارا کیسے ہوگا، وہ بولا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اب میں تمہاری پہلی بیوی کی طرح نوکری کرنے سے تو رہی، اس نے کہا۔ میں آپ سے نوکری کے لیے نہیں کہہ رہا بیگم صاحبہ، صرف اپنے تھوڑے سے کام کی التجا کر رہا ہوں۔ کون سے کام، وہ سرگوشی سے بولی۔ صبح آفس جانے کے لیے میرے کپڑے اور تمام چیزیں تیار کر دو، اس نے کہا۔ اوہو، وہ کچھ جھنجھلا سی گئی۔ کیا ہوا؟ یہ پیار کا موڈ اور وقت ہے عبید، ایسی باتیں نہ کرو، صبح کی بات صبح کے وقت، سمرا نے خوبصورتی سے کہہ کر بات ٹال دی اور اس کے چہرے پر اپنی زلفوں کا خوشبودار سایہ پھیلا دیا۔ صبح عبید کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر سمرا نہ اٹھ رہی تھی۔ بھئی سمرا اٹھو، 8 بج گئے ہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، عبید نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا مصیبت ہے بھئی، مجھے سونے دو، اس نے پھر کروٹ بدل لی۔ تم نے رات کو بھی میرے کپڑے استری نہ کیے تھے، اب جلدی سے اٹھ کر دو،
دیر ہو رہی ہے، میں تو اتنی جلدی نہیں اٹھ سکتی، میری نیند خراب نہ کرو ورنہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر تم کہو گے کہ میں فریش نہیں ہوں۔ تم خود بھی تو کر سکتے ہو یہ کام، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ملازمہ رکھ لیں گے، پلیز عبید تنگ نہ کرو۔ اس نے بڑے پیار سے اس سے التجا کی تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اپنے سارے کپڑے ہمنا سے لے آیا تھا اور الماری میں لا کر ہینگرز میں لٹکا دیے تھے۔ اس نے الماری کھولی تو وہ سارے کپڑے اسے استری کیے ہوئے ملے۔ ارے وہ چونکا، تو کیا ہمنا نے میرے سارے کپڑے استری کر کے رکھے تھے؟ اس نے سوچا اور ایک ہینگر نکال لیا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے ناشتہ بھی خود ہی بنا لیا اور سمرا کے لیے بھی چائے لے کر آ گیا۔ بیڈ ٹی حاضر ہے بیگم صاحبہ، اس نے کہا تو سمرا مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ تھینک یو اوبیڈینٹ ہسبینڈ، سمرا نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ الٹا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر ہی ناشتہ کرنے لگا۔ آپ ناشتہ کب کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ میں تو 10 بجے ناشتہ کرتی ہوں، تو دوپہر کا کھانا کب بنے گا؟ عبید نے پوچھا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مجھے پاکستانی کھانے بنانے نہیں آتے عبید، اگر خراب کر دوں گی تو تم پھر ناراض ہوگے۔ ایسا کرو آج ہوٹل سے منگوا لیتے ہیں، میں تو دیر سے ہی کھاؤں گی۔ تو کیا میں لنچ پر گھر نہ آؤں؟ کیا ضرورت ہے اتنی دور سے گھر آنے کی؟ تم آفس میں کسی کے ساتھ کر لینا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اور ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شام کو آفس سے آؤ گے تو دیکھ لیں گے، اس نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ اچھا، وہ مسکرا دیا۔ ناشتہ کر کے اس نے جلدی جلدی کپڑے بدل لیے اور جوتے پہننے لگا تو جرابیں نہ مل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے الماری میں سے جرابیں تلاش کی اور جوتے صاف کر کے پہنے۔ سمرا سامنے بستر میں گھسی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بائک کی چابیاں اٹھا کر باہر آنے لگا تو پلٹ کر سمرا کی طرف دیکھا، وہ وہیں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مجھے خداحافظ کہنے کے لیے باہر تک نہیں آؤ گی؟ اس کے لہجے میں پیار بھرا شکوہ تھا۔ اچھا، وہ اس کے کہنے پر بستر سے نکل آئی۔ اس لمحے عبید کو دکھ سا ہوا تھا، اس کے کہنے پر وہ اسے خداحافظ کہنے آئی تھی، جبکہ یہ احساس تو اسے خود ہونا چاہیے تھا۔ ایسے میں اسے ہمنا کا خیال آ گیا، وہ اس سے چاہے کتنا بھی ناراض ہوتا، وہ صبح خداحافظ کہنے گیٹ تک ضرور آتی تھی تاکہ اس کا سفر خیریت سے گزرے۔ سمرا کی اتنی محبتوں کے بعد اسے اس سے ایسی توقع نہ تھی۔ وہ سمرا کے خداحافظ کہنے کے بعد آفس چلا آیا۔ راستے میں گھر پڑا تو اس کا دل چاہا بچی کو دیکھ لے۔ اس نے وقت دیکھا تو دیر ہو رہی تھی۔ اس لمحے ہمنا بھی اسے یاد آئی۔ سمرا نے پہلی ہی صبح اسے کام پر لگا دیا تھا، اس کی کوئی شے ٹھکانے پر نہ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے ناشتہ بھی خود بنانا پڑا تھا۔ ہمنا نے اسے کبھی اس قسم کی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ اس کے کپڑے، جوتے، جرابیں، ہر شے تیار ہوتی تھی۔ شیو کرنے کے لیے پانی کا مگ گرم ملتا تھا۔ خود اسے آفس جانے کی جلدی ہوتی تھی، پھر بھی وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور شکوہ نہ کرتی تھی۔ اپنے پرانے گھر کی گلی سے گزرتے ہوئے دکھ کی کئی لہریں اس کے ساتھ گزر گئی تھیں۔ آفس آیا تو جانے کیوں اس کا دل نہ لگ سکا، ایک عجب طرح کی بے چینی اور خلش محسوس ہو رہی تھی۔ لنچ کا وقت ہوا تو اس کا دل چاہا کہ ہمنا کے پاس چلا جائے، مگر کیوں؟ دوسرے ہی لمحے سمرا کے جادو میں جکڑے ہوئے دل نے کہا۔ اس نے بغیر لنچ کے ہی وقت گزار لیا۔ شام کو وہ گھر پہنچا تو سمرا تیار ہو رہی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ عبید نے پوچھا۔ مجھے بتانا یاد نہ رہا، آج تو ہم ڈنر پر مدعو ہیں۔ مگر کہاں؟ میں نے تمہیں سارا کے بارے میں بتایا تھا نا۔ ہاں ہاں، آج اس کے گھر ڈنر ہے، چلو آج پھر تمہارے کھانے پکانے کی چھٹی۔ عبید ہنس دیا تو وہ مسکرا دی۔ میرا خیال ہے ہم اکثر ہی دعوتوں میں مدعو رہیں گے، یہ تو اچھی بات ہے، کھانے کے خرچے سے بچ جائیں گے۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی ہنس دی۔ مجھے خود بھی باورچی خانے کی گرمی میں کھانا پکانا اچھا نہیں لگتا، اس نے کہا تو اسے جانے کیوں ہمنا یاد آ گئی۔ وہ رات کے 12 بجے تک باورچی خانے میں مصروف رہتی تھی، مگر اس نے تو کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ ایک دم سے اداس ہو کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو عبید؟ تیاری نہیں کرنی؟ سمرا نے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ جانے کیوں دل کے اندر خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی شے کھو گئی ہو۔ وہ باہر سگریٹ پیتا رہا، پھر اندر آ کر تیاری کرنے لگا۔ رات کو 8 بجے وہ دونوں تیار ہو کر نکلے۔ عبید نے سمرا کے خوبصورت خوشبوؤں بھرے وجود پر نظر ڈالی تو دل میں ایک فخر کا احساس بھی ہو گیا۔ اب میں اس کے ساتھ چلتا ہوا فخر محسوس کر رہا ہوں، لوگ آج ہمیں رشک و حسد سے دیکھیں گے، ہماری مثالیں دیں گے، اس نے دل میں سوچا اور اسے ساتھ لے کر فلیٹ کی سیڑھیاں اتر آیا۔ ہم ٹیکسی میں جائیں گے عبید؟ بائک پر تو ہوا سے میرا حلیہ خراب ہو جائے گا، سمرا نے کہا۔ جی بہت بہتر۔ وہ ایک بار پھر اس کے حسن کے جلووں میں کھو گیا تھا۔ رات تک وہ پارٹی جاری رہی اور واقعی ساری نگاہیں ان کی طرف رشک و حسد سے اٹھ رہی تھی اور ہر نگاہ کا رشک عبید کے دل میں فخر بن کر اتر رہا تھا۔ ایسے میں ہمنا اس کے دل میں ایک بلی بصری یاد بن کر رہ گئی۔ واپسی پر سلمان اور ناہید نے انہیں ان کے فلیٹ پر چھوڑ دیا تھا۔ رات کو وہ دیر سے لوٹے تھے، اس لیے سمرا کو پھر اس کے کپڑے اور چیزیں نہ تیار کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ صبح وہ بھی دیر سے اٹھا تھا، شیو کیے بغیر ہی وہ تیار ہوا۔ سمرا کو اٹھائے بغیر اس نے ناشتہ تیار کیا اور ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اب لگتا تھا کہ زندگی کا یہی روٹین رہے گا۔ لنچ کے وقت وہ اٹھ آیا اور اس کی بائک خود بخود ہمنا کے گھر کی طرف جانے لگی۔ اس کی دستک پر ہمنا نے دروازہ کھولا۔ وہ آج آفس نہیں گئی تھی۔ آئیے، ہمنا نے اس کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ فیروزہ بچی کو لے کر اس کے ابو کے پاس جاؤ، میں کھانا گرم کر لوں۔ وہ خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ فیروزہ بچی کو لے کر عبید کے پاس آ گئی۔ عبید نے اسے گود میں لے کر بے تحاشا پیار کیا۔
ہمنا نے کھانا میز پر لگا دیا تھا۔ تمہیں اندازہ تھا کہ میں کھانا کھانے آؤں گا؟ عبید نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ہر روز تمہاری پلیٹ اور کرسی کا انتظار ضرور کرتی تھی۔ آج تم نے یاد کر لیا، اچھا کیا۔ اب میں دوپہر کا کھانا یہیں آ کر تمہارے ساتھ کھایا کروں گا، عبید نے کہا۔ شکریہ آپ کی مہربانی کا، وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہمنا، اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لو، عبید نے کہا۔ میں نے تو حالات کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیا ہے، اب آپ ایڈجسٹ کر لیں تو اچھی بات ہے، ہمنا نے کہا تو عبید سر جھکا کر کھانا کھانے لگا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹی کے ساتھ کھیلا اور پھر چلا گیا۔ شام کو سمرہ کے پاس جا کر اس نے بتایا کہ اب وہ دوپہر کا کھانا ہمنا کے ساتھ کھایا کرے گا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اس درد سری سے بچ جاؤں گی۔ یہ تو تم نے اچھا کیا کہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا نہیں تھا، تم کھانا وہیں کھا لیا کرنا، سمرہ نے خوش ہو کر کہا۔ عبید ایک لمحے کو اس کی بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہر عورت میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوتی ہے۔ ہمنا کے پاس پیار کرنے کی فرصت نہ تھی اور سمرہ کے پاس کام کرنے کا وقت نہ تھا۔ اب اسے ان دونوں حالات میں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ پھر وہ روزانہ ہمنا کو دوپہر کو جا کر آفس سے گھر لاتا اور لنچ کر کے چلا جاتا۔ اس طرح سے وہ روزانہ ہی ہمنا اور اپنی بچی کو کچھ وقت دے کر مطمئن ہو گیا تھا۔ مگر کب تک؟ اس نے شروع میں تو سمرہ کو چھوٹ دے رکھی تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کے درمیان بھی خلیش بڑھنے لگی۔ سمرہ اس کا کوئی کام نہ کرتی تھی۔ یہ درست تھا کہ عبید نے صرف محبتوں کے جذبے کو زندہ اور تازہ رکھنے کے لیے اس سے شادی کی تھی، مگر اب ایسا بھی کیا کہ وہ صرف پرسکون راحتوں میں ہی اس کی ساتھی رہے اور اس کا صرف جذباتی حد تک خیال رکھے یا اس کے ساتھ پارٹیز وغیرہ اٹینڈ کرے۔ اپنے کاموں کے لیے اس نے آمنہ کا انتخاب غلط نہ کیا تھا، مگر وہ اس سے بھی مطمئن نہ ہو سکا تھا اور سمرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سمرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے، اس کی ملازمہ بننے کے لیے نہیں۔ صبح آفس جاتے ہوئے وہ جھنجھلا جاتا تھا اور کئی بار وہ سمرہ سے الجھ بھی چکا تھا۔ سمرہ، تم کیسی بیوی ہو جو میری چیزوں کا خیال نہیں رکھتی ہو؟ مجھے ہر روز اپنا کام خود کرتے ہوئے اور ناشتہ بناتے ہوئے آفس سے دیر ہو جاتی ہے۔ میں کیا کروں، روزانہ ہی کہیں نہ کہیں کوئی پارٹی ہوتی ہے، رات کو دیر ہو جاتی ہے، صبح آنکھ دیر سے کھلتی ہے، اگر میں نیند بھر کر نہ سوؤں تو میری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور سارے دن کے لیے سر میں درد ہو جاتا ہے، اس نے کہا تو غیر ارادی طور پر عبید کے دل میں ہمنا کی یاد ابھر آئی۔ ایک وہ تھی جو نیند کی پرواہ کیے بغیر رات کو 1 بجے سوتی تھی اور صبح 6 بجے اٹھتی تھی، پھر رات میں ایک آدھ بار بچی کی خاطر بھی اٹھنا پڑتا تھا، مگر اس نے تو کبھی شکوہ نہ کیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اور پھر جھنجھلا کر چلا گیا۔ سمرہ نے اسی دن ناہید کو فون کروا کر اس کی ملازمہ کو بلوا لیا اور اسے اپنے گھر کے لیے ملازمہ کا بندوبست کرنے کو کہہ دیا۔ میں کل ہی ایک عورت کو لے آؤں گی۔ یوں دوسرے دن ملازمہ کا بندوبست ہو گیا۔ اب عبید کے کام وہ ملازمہ کرنے لگی تھی۔ صبح اس کے کپڑے اور جوتے بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ملازمہ تیار کرتی تو اسے الجھن ہونے لگتی اور سوئی ہوئی سمرہ پر بہت غصہ آتا، مگر اب کیا کر سکتا تھا۔ ان کے درمیان خلیج کی ابتدا ہوئی تو خلیج کے فاصلے بڑھنے لگے۔ ملازمہ کی وجہ سے گھر کے اخراجات متاثر ہو رہے تھے، مگر وہ زبردستی برداشت کر رہا تھا۔ اس دن ہمنا کو تنخواہ مل گئی تھی، ہمنا نے اسے لنچ پر بتایا تھا۔ شام کو وقت نکال کر گھر آ سکو گے، ہمنا نے اس سے کہا۔ آ جاؤں گا، عبید نے حامی بھر لی۔ وعدے کے مطابق شام کو وہ اس کے پاس آیا تو اس نے 1000 روپے اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیوں؟ عبید نے پوچھا۔ 2 ماہ کی قسط جمع ہو گئی ہے نا، ادا کر دینا ورنہ جرمانہ لگ جائے گا، بس اب 4 ماہ اور باقی رہ گئے ہیں زیور کی قسط پوری ہونے میں، ہمنا نے کہا اور اس کے ہاتھ سے رقم لیتا ہوا عبید شرمندہ ہو گیا۔ میں جانتی ہوں عبید، اب تمہارے اخراجات بڑھ گئے ہوں گے، اسی لیے تم سے شکوہ کبھی نہ کروں گی کہ مجھے گھر کا خرچہ دو۔ 3000 کی تنخواہ میرے اور بچی کے گزارے کے لیے بہت ہے، 500 روپے قسط، 500 روپے آیا کہ 2000 میں اچھی طرح گزارا کر لوں گی، اگر کچھ بچا سکی تو تمہارے حوالے کر دوں گی، بڑے حوصلے کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اس کی شرمندگیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ کیسی بیوی تھی جو اس کی ہر مجبوری کا خیال رکھ رہی تھی، اور وہ کیسی بیوی تھی جس نے صرف محبتوں میں ساتھ دیا۔ عبید نے اپنی تنخواہ سمرہ کے ہاتھ میں دی تو وہ رقم دیکھ کر چیخ اٹھی۔ یہ ہے تمہاری تنخواہ، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا سمرہ، سچ بتاؤ اس میں سے ہمنا کو تو نہیں دیے؟ سمرہ، اس کے اس غلط خیال پر عبید کو غصہ آ گیا۔ دل چاہا کہہ دے کہ وہ تو خود کما کر اپنا گزارا کر رہی ہے، اس کا ہر مجبوری میں وہ ساتھ دے رہی تھی اور دے رہی ہے، بلکہ اس کا قرض بھی اسی نے اتارا ہے۔ میں اس تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتی عبید، فلیٹ کا کرایہ، ملازمہ کی تنخواہ اور پھر گھر کا خرچہ، تو پھر میں کیا کروں؟ ڈاکہ ڈالوں؟ کچھ بھی کرو، مگر یہ 4000 کی رقم میں گزارا نہیں کر سکتی، اس نے بھی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں کر سکتی تو نہ کرو، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کا سارا غصہ احتجاج صرف ہمنا کے لیے تھا، اگر ہمنا اس کے مزاج کے خلاف ذرا سی بھی بات کر دیتی تو وہ چراغ پا ہو کر گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور اب سمرہ اس کے سامنے تیز آواز میں زبان چلا رہی تھی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ اب اس کے لیے ڈاکہ تو نہ مار سکتا تھا۔ اگلے ماہ بھی اس نے وہی رقم سمرہ کو دی تو اس نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس رقم میں تم ہی گھر چلاؤ عبید،
تم تو بیوی کی کمائی پر ہی اتراتے تھے نا، اب تمہارے سارے پول کھل گئے۔ سمرا نے نہایت گستاخ ہو کر کہا تو عبید اس بے عزتی پر اس پر ہاتھ اٹھاتا رہ گیا، پھر کچھ نہ کر سکا تو کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر رات کو دیر سے گھر لوٹا۔ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اب اس نے دوسرے ذرائع بھی استعمال کرنے شروع کر دیے تھے، مگر پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ حالات اس کے لیے نہایت تشویشناک تھے اور ان پریشانیوں میں ہر وقت الجھ کر وقت سے پہلے بوڑھا ہونے لگا تھا۔ یہ خدا کا انصاف تھا، اس کی بے آواز لاٹھی میں ایسی مار تھی کہ وہ اٹھ نہ سکا، نہ جی سکتا تھا اور نہ مر سکتا تھا۔ گھر آتا تو بچے کی آواز کے بغیر گھر سونا لگتا، گھر کی اداسی کاٹنے کو دوڑتی۔ اب سمرا نے اس کے بغیر ہی پارٹیز میں جانا شروع کر دیا تھا اور اب وہ بھی نہ روکتا تھا۔ وہ شاید کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا اور یہ وقت 10 طویل سالوں پر محیط ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ اس رات کو سمرا ایک پارٹی میں سے نہایت دیر سے لوٹی اور اسے چھوڑ کر جانے والا کوئی نیا عبید تھا۔ عبید نے فلیٹ کی کھڑکی سے اسے لڑکھڑاتے قدموں سے آتے دیکھا تو اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، میں نے ہمنا کا دل توڑ کر اچھا نہیں کیا تھا۔ دوسری شادی کے باوجود بھی اس نے مالی طور پر میرا ساتھ دیا اور میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور سمرا نے میری عنایتوں کا یہ اچھا صلہ دیا، مگر اب اس کی عیاشیوں کی یہ آخری رات ہے، آج میں فیصلہ کر کے رہوں گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ سمرا سے دو ٹوک فیصلہ کن بات کرے گا، آخر وہ اس کی گستاخیاں کب اور کہاں تک برداشت کرتا۔ اس نے تو سمجھا اور سوچا تھا کہ سمرا صرف اس کی محبت کے لیے اس جہاں میں اتاری گئی ہے، وہ صرف اسی کی ہو کر رہے گی، مگر جب ان کے درمیان خلش نے سر اٹھایا تو جذبات کی بھی ایک خلیج ان کے درمیان حائل ہونے لگی۔ ان دونوں کے درمیان محبتوں کا بھرپور وقت صرف 1 سال پر ہی محیط رہا تھا، جس میں سمرا کی عنایتیں اور مہربانیاں اس پر بن موسم کی برسات کی طرح اتری تھیں اور اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محبتوں کی بارش کا موسم ہمیشہ سبز رہے گا، مگر کبھی تو ان بوندوں کو برس برس کر تھکنا ہی تھا۔ عبید کے نزدیک محبتوں کا جذبہ کبھی نہ ختم ہونے والا تھا، مگر کب تک؟ اس کے اندر کی جذباتی شدتوں اور وحشتوں کو سمرا نے بھڑکایا ضرور تھا، مگر اب وہ اس بھڑکی ہوئی آگ کو ایک الاؤ بن کر اس کے دل میں سلگا رہی تھی، جس کی آنچ میں شاید وہ عمر بھر سلگتا ہی رہے۔ اس سلگتی ہوئی آنچ کو اب وہ ترسا کر اپنے پیار کی بوندیں عطا کرنے لگی تھی۔ عبید کو وہ بھی سمجھ گئی تھی، اس لیے اب اس کے اندر بھی عورت کا ہرجائی پن اور خود غرضی اتر آئی تھی۔ اب وہ بہانے سے اس سے لڑنے لگی تھی اور تنخواہ والے دن تو لڑنے کا بہانہ خوب ہوتا تھا، جب عبید لگی بندی تنخواہ اس سے دیتا تھا اور سمرا نہایت تلخ اور طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی تھی۔ تم نے تو مجھ سے محبت کی ہے عبید، اور محبت کرنے والے اپنے محبوب کا ہر ناز و نخرہ پورا کرتے ہیں۔ تم کیسے محبوب شوہر ہو جو مجھے صرف محبت بھرے جذبات دے سکتا ہے؟ میرے پاس جو کچھ تھا میں تمہیں دے چکا ہوں سمرا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے اچھی تو تمہاری پہلی بیوی ہی رہی، جسے تمہارے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑتا۔ میں اب تمہارے ساتھ اس تنگی میں گزارا نہیں کر سکتی، اگر نہیں کر سکتی ہو تو نہ کرو، جاؤ چلی جاؤ تم بھی۔ وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آیا تھا، مگر اب اس کے سامنے ہمنا نہ تھی جو اس کی ہر غلط اور ناجائز بات بھی چپ چاپ برداشت کر لیتی۔ اب اس کے مد مقابل سمرا تھی، جس کے منہ میں احتجاج کی ایک لمبی زبان تھی، جس پر نہ وہ کوئی روک ٹوک کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کاٹ کر پھینک سکتا تھا۔ وہ زندگی کے ہر مرحلے اور مقام پر جذباتی رہا تھا، اسی لیے اب سمرا کی گستاخیاں بھی برداشت نہ کر سکا تو دونوں کے درمیان رنجشوں سے فاصلے طویل ہونے لگے۔ اس کی اس خوبصورت ازدواجی زندگی کو نظر لگ گئی تھی یا پھر یہ ہمنا کی بددعا تھی؟ خدا کے اس انصاف کے آگے احتجاج کا ایک لفظ اس کی زبان پر نہ آ سکا تھا۔ اس نے 5 سال اسی مصالحت اور مفاہمت میں گزار دیے۔ اس کی قربتوں کی چھاؤں اب لمحہ لمحہ گھٹنے لگی تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے ہمنا کو ٹھکرا کر غلطی کی ہے، مگر اب اس غلطی کی سزا تو کاٹنی ہی تھی، اور یہ سزا کاٹتے ہوئے سے 10 سال گزر گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں وہ ہفتے میں ایک بار ہمنا اور اپنی بیٹی سے ملنے جاتا تھا۔ ہمنا نے بھی اپنی تقدیر سمجھ کر اس زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ عبید کی عزت تو کرتی تھی، مگر صرف اس روایتی بیوی کی طرح جس کا شوہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، پھر وہ اسے اس کا مکمل مقام کس طرح دیتی؟ بہرحال سمرا سے تو زیادہ عزت و احترام تھا اس کی نگاہوں میں۔ یہ بات عبید نے اب جا کر سمرا کی گستاخیوں کے بعد محسوس کی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی خلیج نے ان کے درمیان فاصلے بھی پیدا کر دیے تھے اور روز بروز کی پریشانی نے اسے ذہنی طور پر بیمار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بہت جلد بوڑھا نظر آنے لگا تھا اور سمرا کی خوبصورتی اب گہنائے ہوئے چاند کی روشنی کی مرہون منت نہ رہی تھی۔ اسی لیے اپنے حسن کے آسمان کے لیے اس نے ایک اور چاند تلاش کر لیا تھا۔ اس چاند کی روشنی عبید کی نگاہوں تک بھی پہنچ گئی تھی اور آج اس چاند کی روشنی میں لڑکھڑاتے ہوئے سمرا کے قدم اس بات کی گواہی تھے کہ وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ جب تک وہ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، عبید کے ذہن میں گزرے ہوئے دنوں کی تلخیاں قہر بن کر آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عبید نے قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ شریف بیوی کے گھر آنے کا وقت ہے، وہ چلایا۔ آہستہ بولو، جانتے نہیں ہو تم کہاں کھڑے ہو؟ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی سے مخاطب ہوں۔ تمہارا گھر؟ وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ یہ تمہارا گھر کہاں سے آیا؟ جو زمین تمہارے قدموں میں ہے وہ میری ہے، جس چھت کے نیچے کھڑے ہو وہ میری ہے، اور جن دیواروں کو اپنی تیز آواز سنا رہے ہو وہ بھی میری ہیں۔
تمہارا یہاں کیا ہے عبید؟ اگر اپنے اس فلیٹ کا تمہیں اتنا غم ہے تو تم رہو یہیں، میں چلا جاؤں گا۔ جاؤ ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ، میں بھی تمہاری صورت اور خالی جیب سے تنگ آ چکی ہوں، اب میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم نے نہ صرف ہمنا کی زندگی کو جہنم بنایا بلکہ میری زندگی میں بھی صرف محبت کے نام پر زہر گھولا۔ زندگی صرف محبت کے سہارے ہی نہیں گزرتی عبید صاحب، اس کے لیے اور بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے جو تم مجھے نہیں دے سکتے اور نہ دے سکتے ہو۔ تو پھر جو دے سکتا ہو اس کے پاس چلی جاؤ۔ چلی جاؤں گی، تم آزاد تو کرو۔ وہ اب باغیانہ انداز میں آزادی مانگ رہی تھی اور جذبات کی شدت اور اپنی شکست کے احساس سے پاگل ہوتے ہوئے عبید نے 3 لفظوں میں اسے اس کی خواہش کے مطابق آزادی دے دی۔ جب وہ اس سے ٹھکرا سکتی تھی تو وہ کیوں اسے اپنے پاس رکھتا؟ اب تم جا سکتے ہو۔ سمرا بھی پاگل ہو کر چلائی تو وہ تیزی سے اس فلیٹ کی سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ بہت بلندی پر چلا گیا تھا نا، اب سمرا کی ایک ہی ٹھوکر سے زمین بوس ہو گیا۔ سر تنہا رات بھی اسی کی طرح آنسو بہا رہی تھی اور آج تو آسمان بھی اس کے دکھ پر کھل کر رو دیا تھا۔ اندھیری رات میں بجلی کی کڑک کبھی کبھی لمحوں کے لیے روشنی پیدا کر دیتی تھی۔ تیز بارش میں اپنے بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر بے سمت منزل کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ پھر ایک در پر آ کر اس کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے، اس کی ہمتیں تھک گئیں اور ساری قوتیں اس تیز بارش میں بہہ گئیں اور اس کے ہاتھ اس در پر دستک کے لیے اٹھ ہی گئے۔ شب غم مجھ سے مل کے ایسی روئی، ملا ہو جیسے صدیوں بعد کوئی۔ ہمنا اپنے کمرے میں بیٹھ کے پشت سے سر ٹیکے اس اداس غزل کو سننے میں مہو تھی۔ اس کی 10 سالہ بیٹی سپنا ابھی ابھی ہوم ورک کر کے سوئی تھی۔ فیروزہ کو اب اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ دستک کی آواز سن کر فیروزہ نے باہر کا دروازہ کھولا تو عبید کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صاحب جی آپ؟ اس نے جلدی عبید کو اندر بلایا اور پھر ہمنا کو اطلاع دینے چلی آئی۔ بیگم صاحبہ مہمان آئے ہیں، وہ اسے بتا کر آ گئی۔ اس وقت تیز بارش میں کون سے مہمان؟ وہ چونک کر اٹھی، گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ آج بھی اس گزرتے ہوئے سال کی آخری شب تھی۔ ہر سال کی آخری شب اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتی تھی۔ جس نے اسے عبید کو چھین لیا تھا وہ آج بھی اس رات کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو پونچھ کر کمرے سے باہر آئی۔ عبید بارش میں بھیگا پوری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے لاؤنج کی بتی جلائی تو وہ بھی کانپ کر رہ گئی۔ عبید تم اس وقت؟ صبح ہونے میں بہت وقت باقی تھا ہمنا، اس لیے ابھی چلا آیا۔ شاید آج بھی 10 سال پہلے کی طرح تم مجھ سے کچھ چھین لینے کے لیے آئے ہو۔ نہیں ہمنا، اب میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، اپنی محبت اور اپنا آپ تمہیں دینے آیا ہوں۔ 10 سال بعد کیسے خیال آ گیا میری تنہائی کا؟ طنز کا تیر اس کے ہونٹوں کا رنگ نیلا کر رہا تھا۔ اب خیال آ گیا ہے تو مایوس نہ لوٹاؤ ہمنا، میں تنہائی کے ایک ایک لمحے کا قرض چکا دوں گا۔ تم ایک موقع تو اور دو، آخر میں تمہارا شوہر ہوں، اب اپنی بچی کے پاس لوٹ آیا ہوں۔ اس بچی کو میں نے تمہارا نام تو دیا ہے عبید، مگر تمہاری قربت نہیں۔ وہ صرف یہ سمجھتی ہے کہ تم دور کہیں ملازمت کرتے ہو اور صرف ویکنڈ پر اس سے ملنے آتے ہو۔ اب میں ہمیشہ اس کے پاس رہوں گا ہمنا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں بھٹک گیا تھا، اب منزل پر آنا چاہتا ہوں، بچی کے واسطے میری التجا سن لو۔ عبید نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اپنی بچی کے واسطے تمہیں معاف کرتی ہوں عبید، اب وہ بڑی ہو رہی ہے، چند سالوں میں جوان ہو جائے گی۔ اس واسطے بھی تمہیں معاف کرتی ہوں کہ کل کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ اس بچی کا باپ کہاں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا اور خود دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ 10 سال قبل اس شب نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا اور اب 10 سال بعد اسی شب نے کندن بنے سونے سے اس کی جولی بھر دی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔